السلام علیکم جی. صبح سویرے میں ساجد حسین اور فائزہ کامران کا السلام علیکم. اور اتوار کی صبح کیسی گزری آپ لوگوں کی؟ غالباً ہماری دعائیں، ہماری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اچھی گزرے. اور ویکینڈ میں میں اور فائزہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک اچھا خوبصورت انفارمیٹیو شو لاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو، اور کوشش کرتے ہیں ہم ایسی شخصیات سے بھی آپ کو ملائیں، اور نہ صرف ان سے ہم اچھی اچھی باتیں کریں، البتہ ہم ان سے تیکھے اور کڑوے سوالات بھی کرتے ہیں. پاکستان کس سمت جا رہا ہے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں. اور پھر غالباً کچھ دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا حمیرہ اصغر کا، وہ بھی سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. خاتون ماڈل ایکٹر جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ تک ان کی ڈیڈ باڈی ان کے فلیٹ میں رہی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایون المیہ یہ تھا کہ جب والدین سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لاورس کر کے دفنا دیں کو. پھر غالباً شاید بہنوئی نے رابطہ کیا ہے. اور پھر یہ حالات ہیں ہمارے اس شہر کے، اور اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں وہ فیمنزم کے لیے نکلتی ہیں، اور پھر کیوں ہو جاتا ہے ایسا، کیوں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے لے کے اور کراچی کے انفراسٹرکچر سے لے کے پاکستان کی معیشت پر. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، متعدد ادوار آپ نے ملکی سیاست اور صحافت کے دیکھے ہیں، کئی افسران آپ کی ٹین اوور میں آئے گئے، آپ یہ نشیب و فراز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. طویل صحافتی سفر ہے، آپ ہمارے استادوں میں سے آپ کا نام آتا ہے. نعیم خانزادہ صاحب کو ہم نے صبح سویرے میں اسپیشل ٹائم لیا ہے، چونکہ آپ نیوز اور بڑے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ریلی اپریشیٹ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے خانزادہ صاحب. ان کے ساتھ ہمیں کراچی کے معروف بزنس مین اور آپ ڈیری فارمر بھی ہیں چودھری فاروق الحسناد میں جوائن کیا. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے میں. سر خوش آمدید. چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. پہلے سر آغاز کرتے ہیں سر نعیم خانزادہ صاحب کا صحافتی کیریئر پاکستان میں ان کنٹریز میں دنیا میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ جرنلزم کرنا خاصا مشکل ہے. نعیم خانزادہ صاحب، آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیے مشکلات ایسا سچ اس کو اب براہ راست اگر اسٹیٹ سے بولیں گے تو ویسی نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. اور وہ ایک رپورٹر کی جو سب سے بڑی جو ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ وہ کسی خبر کے پیچھے لگتا ہے، اور خبر جو ہے وہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وقت لگاتا ہے. ہاں. اور جب وہ خبر کے اوپر پورا کا پورا وہ ہوم ورک مکمل کر لیتا ہے، ایویڈنس مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پھر اگر آن ایئر نہ ہو یا وہ رک جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے، بہت محنت ہوتی ہے نا. لیکن بہرحال ہم اس شہر کو خاص طور پہ، بھائی شہر نہیں ملک ہے، ملک ہے کا وہ بہترین نام دیا، یہ ملک ہی ہے. بالکل ایسا ہی ملک ہے، اور اس میں تمام قومیتیں، تمام زبان، تمام مذاہب، تمام ہی لوگ. اور یہ وہ شہر ہے ساجد بھائی کہ یہاں پر ہم تو رپورٹنگ کرتے رہے نا. ہاں. یہاں پر اگر کوئی نیا کا شہر، آپ کسی ایریا میں رہتے ہیں نا، تو اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو کوئی اس کو اگنور کر دیتا ہے، اور یہ والے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں ہاں. مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر جیسے کسی ہم شہر میں کسی اور شہر میں رہتے ہیں یا کسی اور جگہ کے اوپر کوئی دوسرا آ جاتا ہے نیبر، تو ایک دم بولتے ہیں یہ کون آ گیا. یہاں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. نعیم خانزادہ صاحب، یہ کراچی کا حسن ہے نا. بالکل ایسا ہی. تو نشیب و فراز بہت سارے آپ نے اس شہر میں دیکھے، بہت ساری حکومتوں کو بنتے اور گرتے دیکھا. اس وقت کیسا جا رہا ہے؟ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، انجن نہیں ہے. اچھا. کبھی بھی رک جائے گی؟ نہیں، انجن ہی نہیں ہے تو چل کہاں سے رہی ہے. تو پھر گاڑی ایک نام کی ہے. اچھا. گورننس نہیں ہے ایکچوئل ساجد بھائی. دیکھیں گورننس جو ہوتی ہے نا، ہاں، ریٹ ہوتی ہے، ریٹ آف دا. آپ کی گورننس ہوگی تو پھر سارے معاملات جو ہے نا وہ پھر بہتری کی طرف جاتے ہیں. اب ہم شہر کی بات کر لیں، ہم اپنے صوبے کی بات کر لیں، ہم اپنے ملک کی بات کر لیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر بہت زب و حالی کا شکار ہے اس کراچی کا. ٹھیک ہے. یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، یہاں پر آپ کو لا اینڈ آرڈر آپ کے پاس نہیں ہے، یہاں پر آپ کے پاس کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. کوئی بچہ اگر اپنے گھر کے لیے تعلیم کے لیے جا رہا ہے یا پھر کام کے لیے جا رہا ہے. کراچی مرزا آپ صاحب پھر ناراض ہوں گے آپ پر اور مجھ پر. وہ بولیں گے پھر ہے کیا؟ اگر نعیم خانزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہم نے دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. اس کا مطلب لیکن ناراضگی ان کی اپنی جو ہے وہ سر آنکھوں پہ. اچھا.
اور کوئی بھی مجھ سے تو کم سے کم جو ہے وہ جتنے بھی ایسے بڑی کی پوسٹوں پہ رہے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے. اچھا. اس لیے کہ ہم ان سے سخت سوال کرتے ہیں اور غیر ضروری جا کے ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, زبردست. گفت و شنید ہوتی نہیں ہے, تو کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. تو اب ظاہر شہر کے حوالے سے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا, بتائیں نا. بالکل صحیح ہے. میں چاہوں گی نعیم صاحب سے کچھ بات کرنا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ گاڑی تو ہے لیکن انجن نہیں ہے, تو وہ انجن کہاں سے آئے گا, اور یہ جو مسائل ہمارے ہیں بیسک, ان کا حل آخر کیسے نکلے گا اور کب نکلے گا؟ کیونکہ ہم تو یقیناً آپ سبھی کئی سالوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم بچپن سے لے کے اب تک کافی سال گزر چکے ہیں یہی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ گاڑی ہے مگر کبھی انجن نہیں ہے, کبھی ڈرائیور نہیں ہے, کبھی تو آخر یہ انجن اور ڈرائیور کب آئیں گے؟ دیکھیں اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. جب تک آپ آن نہیں کریں گے, آپ اپنے گھر کو آن کرتے ہیں نا, میں اپنے گھر کو آن کرتا ہوں تو اگر کوئی بھی ڈسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میں خود ہی اٹھا کر اس کو صاف کر دیتا ہوں, اور دن بدن میں اپنے گھر کو گریجولی بڑھا اچھے سے اچھا کرنا چاہتا ہوں. تو اس شہر کے اوپر حکمرانی ہے تو سب کرتے چلے آ رہے ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, ایم کے ایم ہو, تحریک انصاف کا بھی ایک ٹینیور آیا, پھر اب پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک طویل جو ہے وہ دور ہے, لیکن اونرشپ اس شہر کے اندر کسی کی بھی نظر نہیں آتی ہمیں. ایک بڑا تگڑا سوال بنتا ہے اور جب ہم کرتے ہیں تو بڑا ہر طرح سے رنگ برنگی جواب آتا ہے. جب ہم یہ سوال اسٹیک ہولڈر سے کرتے ہیں, رولنگ جماعت سے کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ساجد بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے, اگر ہم اتنے برے ہیں تو یہ ہمیں ووٹ کیسے ملتا ہے؟ یہ ہم تیسری چوتھی بار صاحب اقتدار ہیں, آپ ہمارے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیں ووٹ تو مل جاتا ہے, ملتا ہی ہے. اچھا. جیسے آپ کو کوٹ ملا, اچھا, کسی کو نوٹ ملا, ٹھیک ہے, اور کسی کو ووٹ ملا, تو ہر کسی کے نصیب میں کچھ نہ کچھ ہے. لیکن ووٹ ملنا چلے ٹھیک ہے, اگر وہ ایک بات کے لیے ان کی آپ تسلیم بھی کر لیجئے کہ ٹھیک ہے ان کو پبلک یا ووٹرز ان کو ووٹ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان پر اعتماد کر رہے ہیں, اور آپ ان کی مسلسل اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, بار بار اعتماد کرتے ہیں, بار بار مایوس ہو جاتے ہیں, ٹھیس پہنچا رہے ہیں آپ اس کو. ابھی وہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی نعیم خانزادہ صاحب سے, میرے پروڈیوسر صاحب نے بھی بولا کہ ساجد بھائی وہ ایک نمبر پلیٹ کا چل رہا ہے آج کل, وہ غالباً نعیم خانزادہ صاحب سے نمبر پلیٹ کی جو ہمارے ہاں ایک باز گش ہے, ایک بحث چھڑی ہوئی ہے, اس پہ بھی ہم ان کو چھیڑیں گے کہ وجہ کیا ہے, کیوں اتنا ہم نے اس کو سیریس بنایا ہوا ہے. چودھری فاروق الحسنات صاحب, سر بینگ اے بزنس مین, پھر ایک ڈیری فارمر کراچی میں, آپ کو تو کوئی مسائل نہیں ہے, ایوری تھنگس اوکے, سب اچھا جا رہا ہے؟ سائد صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا اصل میں کوئی مہینہ پہلے فون آیا, مجھے تھوڑا سا وہ تھا کہ میں آتا آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا, تو بہرحال میں پنجاب تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا. مسئلے مسائل تو سائد صاحب بہت ہیں, ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اسی طرح جو بھی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, کوئی بھی ادارہ میری نظر میں وہ جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اچھا, مطلب حق ادا نہیں کر رہا. حق ادا بالکل نہیں کر رہے. اب مثال کے طور پہ میں ڈیری کے کام سے منسلک ہوں, تو مجھے بے تحاشا شکایت ہے. میرے پاس ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے کسی دوست نے آفر کی کہ یار جو آپ نے سرمایہ یہاں لگایا ہے, اگر میں وہ سرمایہ اس کام میں لگاتا تو شاید مجھے ایسی آفر آ رہی تھی کہ اس سے 4-5 گنا زیادہ, لیکن میں نے اس کو منع کیا. اس کی بیسک ریزن تھی کہ یار میں ڈیری کا آج کم کر رہا ہوں تو اس کی ایک پوری چائن چل رہی ہے نا, کہ میں کتنے لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار دے رہا ہوں, کتنے ان ڈائریکٹ جو ہے اس میں, تو اگر میں اس میں جاتا ہوں فیلڈ میں تو شاید مجھے تو فائدہ ہوگا, لیکن جتنی چین ہے میرے ساتھ وہ ساری ختم, وہ ٹوٹ جائیں گے, سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ معیار نہیں ہے یہاں پہ. ہم اب میں آپ کو اپنے دودھ کی بات کروں تو پورے ہی پاکستان میں نا اچھا دودھ آپ کو کراچی میں ملتا ہے, آج بھی الحمدللہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, پورے پاکستان کی نسبت. اکثر اہل کراچی جی پھر دودھ سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں, گجر صاحب سے لے کے آپ, ان سے ناراض نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں من مان کی قیمتیں لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا دودھ کے پرائز بڑھا دیتے ہیں, کراچی کے لوگوں کو ہی مہنگا دودھ کیوں دیتے ہیں. یہ جو شکایتیں عوام کی آپ لوگوں سے زیادہ نہیں ہیں؟ اصل میں کہتا ہوں کہ آپ ریٹ کو نہ دیکھیں, ٹھیک ہے, کوالٹی کو دیکھیں. اب کوالٹی اگر نہیں ہے, ریٹ کم ہے, تو
تو میری نظر میں ابھی اتفاق سے نا پنجاب میں تھا جب آپ کا فون آیا، تو مجھے پنجاب میں اچھا دودھ نہیں ملا. میں خود ڈیری فارمر ہوں اور ظاہر ہے میں تو سمجھتا تھا نا، تو میں جہاں سے بھی لے رہا ہوں وہ مجھے کیمیکل اور وہ آپ تو مطمئن ہی نہیں ہوتے ہوں گے. اب یہاں کراچی میں بنسبت باقی شہروں کے یہاں اچھا دودھ ہے، لیکن یہاں پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ مجھے اطلاع ملی، میں ڈی ایف اے میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں کراچی کی ڈیری فارمر، کہ کوئی ایک گاڑی ہے وہ کیمیکل والا دودھ بناتی ہے، وہیں پہ گھگر سے مجھے اطلاع آئی کہ بھی گاڑی آ رہی ہے. تو میں حالانکہ ہم نے متعدد بار ہم نے کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے مہربانی کی، کرتے بھی رہتے ہیں ہمارے پہ اکثر. تو میں نے اپنے جو دیگر لوگ تھے ہمارے، میں نے ان کو بھی وہ لین پہ لیا، میں نے کہا یار یہ فلاں نمبر گاڑی یہ آ رہی ہے، اس کو روکنا ہے. بہرحال کرتے کرتے ہم نے گاڑی روک لی. تو جیسے ہی گاڑی روکی میں نے کہا یار یہ دودھ ہم چیک کروائیں گے. میں نے فوڈ اتھارٹی سے بھی رابطہ کیا، بلکہ آغا فخر صاحب ہمارے سندھ کے جو ان سے رابطہ ہوا. میں نے کہا یہ گاڑی ہمیں ڈاؤٹ فل ہے، یہ کیمیکل ہے، اس میں دودھ نہیں ہے، آپ اس کو چیک کروائیں. تو بولا جی 5 منٹ میں میری اتفاق سے ان کی ٹیم ایک ادھر ہی تھی ہمارے علاقے میں. تو وہ پہلے تو گاڑی والا روک نہیں رہا تھا، نہیں جی میرا دودھ ٹھیک ہے. میں نے کہا یار اگر ٹھیک ہوا تو آپ روکے تو میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا، اس کے ڈبل پیسے دوں گا. میں نے بلکہ ایس ایس پی صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی یہ گاڑی اس میں دودھ ٹوٹل 2 نمبر ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اگر یہ دودھ صحیح ہوا تو میں اس کے ڈبل پیسے دوں گا، اور اگر اس کو میں جانے دیتا ہوں تو میں بھی اس میں اپنے آپ کو مجرم تصور کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ کیمیکل والا ہے، یہ میرے بچے پیئیں گے، کراچی کی عوام یہ زہر ہے. تو بہرحال ہم گاڑی کو پکڑ کر تھانے لے گئے. ایس ایچ او صاحب اتفاق اس ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، پیرزادہ صاحب تھے، انہوں نے بولا، میں نے کہا آپ اس کو اریسٹ کریں اور ان پہ ایف آئی آر کریں. ٹیم آ گئی فوڈ اتھارٹی کی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بولا جی اس میں بہت سارے کیمیکل لگے ہیں. بہرحال کوئی 70% اس میں ایڈڈ پانی ہے، اور باقی اس میں وہ جو مردہ دفنانے کے لیے لاش کو جو وہ کیمیکل لگتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. بتائیں. اچھا اب مجھے جو وہاں ان کی فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیم آتی ہے وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی ہمارا لا ہے کہ ہم اس کو گرائیں گے دودھ کو، آپ ایف آئی آر کرائیں گے تو پھر تو یہ ہمارے اس میں آئے گا نہیں، تو یہ ہمارا لا ہے کہ ہم اس کو ڈسکارڈ کریں. ٹھیک ہے. میں نے ایس ایچ او سے ریکویسٹ کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرانا ہے تو ان کو گرانے دیں. اب فوڈ اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی پوری ٹیم کی بات کر رہا ہوں کہ تھانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا دودھ 2 نمبر، اور تھا بھی 2 نمبر. اور جیسے ہی ہم تھانے سے باہر آتے ہیں مین گیٹ پہ پہنچتے ہیں، بولا 2 ڈرم خراب تھے، باقی تو صحیح ہے سارا. اب انہوں نے جیسے باہر آئے تو انہوں نے سیٹنگ کی، ان سے کوئی ان کی سیٹنگ ہوگی، بولا باقی سارا صحیح ہے. تو بہرحال ہم نے اسٹینڈ لیا، ہم نے کہا بھی اس میں 1 کلو بھی اگر صحیح ہوا تو جو چور کی سزا ہے وہ ہم بھریں گے، ورنہ ہم یہ سارا گرائیں گے. تو بہرحال ان سے کافی وہ ہو گئی، عوام اکٹھی ہو گئی، دودھ تو ہم نے گرا دیا سارا. تو مطلب اگر یہ ادارے کام کریں، میں آج بھی بلکہ کسی مطلب جو میں سمجھا آپ نے رنگے ہاتھوں ان کو چور پکڑ کے دیے، لیکن بعد میں انہوں نے جوڑ توڑ کر کے، مطلب وہ اگر مجھے تو پتا تھا نا. اچھا آپ کو اندازہ کیسے ہوا؟ صرف اس وقت آپ نے کیسے چیک کیا؟ میں تو چھوٹا سا تھا، میں اس ظاہر بزنس سے آیا ہوں، ہمارے ابا و اجداد کا یہی کام تھا، اور پھر میں نے اس کو خود کیا ہے ہر سطح پہ. چھوٹا سا تھا تو جیسے آپ کو بتایا. میں ایکچولی آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم بھی کبھی یہ دیکھیں، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس جو گھروں پہ دودھ آ رہا ہے وہ اچھا ہے، وہ 1 نمبر کوالٹی ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے. بہت اچھا ہے، لوگوں کو اویئر کریں نا. تو اس ٹائم پہ بہت اچھی لیبارٹریز ہیں ہمارے پاس بھی ہے ہماری ڈیری کی سطح پہ، وہ آپ کو ہر چیز بتا دے گی. جس چیز اس میں اگر ملاوٹ ہوئے گی نا تو آپ کو بتا دے گا کہ بھی اس میں یہ ملاوٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لازمی طور پہ اپنا دودھ اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کرا لیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو سستا دے رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کو 10 روپے مہنگا دیتا ہے آپ اس کو ترجیح دیں. سستے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس ابھی مثال کے طور پہ ابھی یہ جو کیمیکل والا ہے یہ اس کو مل رہا ہے 5000 کا من. اب جو فریش دودھ ہے، اچھا دودھ، ہمیں خود پتہ ہے کہ میری اس ٹائم پہ میں بھینسیں لے کے آیا ہوں پنجاب سے، کوئی 6.5 لاکھ سے ایوریج کم مجھے نہیں پڑی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کی لیبر کاسٹ، پھر اخراجات دوسرے تیسرے ملا کے ہمیں کوئی گھر پہ 170 سے اوپر ہماری اپنی کاسٹ آتی ہے.
اب جو آدمی آپ کو اس ریٹ پہ آپ کو دودھ دے رہے ہیں اس کا وہ دودھ صحیح نہیں دے سکتا. اچھا اب پھر جتنے 2 نمبر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اس نے اس کا فرض کیا 10 من دودھ لگتا ہے, 5 من اس نے 2 نمبر اٹھا لیا اور 5 نمبر ایک نمبر اٹھا لیا, تو مکس کر کے اس نے چلا ہم دیا. دیکھتے ہیں دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے 1 کلو دودھ کے ساتھ آدھا کلو دودھ فری. ان لوگوں سے بچیں, یہی ہوتا ہے. وہ لوگ 2 نمبر ہیں, دھوکے باز ہیں. میں اداروں سے بھی آپ کے توسط سے یہ اپیل کروں گا کہ ادارے ہمارے ایک کو پیاز بیچنے والا وہاں پہ کھڑے ہوئیں گے اسی صاحب پروٹوکول لے کے گاڑیاں لے کے کہ بھی تو 2 روپے اوپر کیسے بیچ رہے ہو, جو ان کا کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. کرنے کا یہ بہت امپورٹنٹ, اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور نعیم خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کراچی کی عوام کو اس زہریلے دودھ سے کیسے بچایا جائے, اور غالباً ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ نمبر پلیٹ کا معمہ کیا ہے. ہماری کراچی کے بچے, نوجوان, بزرگ بڑے خاصے پریشان, غریب کی سواری موٹر سائیکل ہے وہ بھی بڑا پریشان. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور ہم چودھری فاروق الحسنات سے بات کر رہے تھے کہ چونکہ آپ کا ایک آپ کی لیگیسی ہے, آپ کے خاندان سے آپ ہمیں اچھا دودھ پرووائڈ کرتے ہیں اہل کراچی کو, آپ ڈیری فارمر ہیں, اور پھر عوام کی آگاہی کے لیے عوام کو ہم ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ آپ کیسے زہریلے دودھ, کیمیکل ملے دودھ سے بچ سکتے ہیں اور خالص دودھ کی کیا پہچان ہے. مزید بھی چودھری صاحب سے ہم اس بارے میں آگاہی لیں گے. نعیم خان صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے وہ جو نمبر پلیٹ ہے جی, وہ اس کا معمہ کیا ہے, اس پہ ایک سندھ کا کوئی ٹریڈیشن, اجرک کا کوئی کلچرل کوئی ٹچ ہے, یا یہ کیا ہے سر؟ میں کچھ زیادہ نہ بول جاؤں پھر وہ آ جاؤں گا کسی زمرے میں. ہاں ہاں نہیں دیکھیں, اگر وہ اجرک کا بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ سندھ کی ثقافت ہے, ہمارا مان ہے, وہ ہمارا مان ایسے ہی, وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بات اجرک کی نہیں ہے, وہ نمبر پلیٹ کا ایشو ہے. نمبر پلیٹ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ امبوز کر کے اس کو ہم ای ٹکٹنگ سے کہ جو ہے منسلک کریں گے کہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے, کوئی رانگ سائڈ آتا ہے, کہیں سگنلز کو وہ کرتا ہے, توڑتا ہے ریڈ لائن کے اوپر, وہ آگے جا کے, تو یہ ان کا ایک پروسیس ہے. نہیں ساجد بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نمبر پلیٹس ہمارے پاس ایشو ہوئی ہوئی ہے نا, جو آپ کی گاڑی پہ, میری گاڑی پہ, موٹر سائیکل ہے میرے پاس اگر, یا کار کے اوپر ہے, یہ تمام کی تمام گورنمنٹس کی دی ہوئی ہیں, یہ گورنمنٹ نے دی ہیں ہمیں, ہم نے اس کی پیمنٹ کی تھی, اس کے بعد ہمیں یہ ملی ہیں سب ایسے ہی. اب یہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ مکیش چاولہ صاحب نے ایک حکم صادر کر دیا کہ جی آپ جو ہے وہ 14 اگست سے پہلے سارے کرا لے جائیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو ہے نا وہ گاڑیاں, موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں کتنی, جو کراچی بیسڈ کتنی ہیں, اور جو پورے پاکستان سے آئی ہوئی ہیں یہاں پر وہ کتنی نہیں معلوم ہوگا. میں آپ کو چیلنج کر کے بول رہا ہوں ان کو. اب وہ پیر محمد شاہ صاحب بول رہے ہیں ای ٹکٹنگ کا, وہ بھائی ای ٹکٹنگ کے لیے آپ بات کر رہے ہو, آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی کمپنی کو انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹھیکہ دیا ہے ای ٹکٹنگ کا. ان سے پوچھیں کہ یہ جو نمبر پلیٹ جو بن رہی ہے, ان کے پاس اتنی ایکسیس تو ہے نہیں کہ نمبر پلیٹ بنا سکیں. نمبر پلیٹ بھی لاہور سے بن کر آ رہی ہیں بھائی, آپ کو پتا تھا یہ بات؟ یہ آپ بتا رہے ہیں, مجھے نہیں تھا پتا. یہ نمبر پلیٹ لاہور سے بن کے آتی ہیں. یہاں پہ فروری میں, جنوری کے اندر لوگ اپنی پیمنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جو ہے ان کو نمبر پلیٹ ملتی ہے. یہ آپ جا کے دیکھیں ایکسائز میں, ورنہ آپ کو لوگ کمنٹس میں بتائیں گے کہ ان کی 6 مہینے کی انہوں نے اپنی کاروں کی جو ہے وہ دی ہوئی ہیں, انہوں نے ریکویسٹ نہیں, انہوں نے فیس جمع کرائی ہوئی سر, فیس جمع کرائی ہوئی, ان کو دینے ہیں, ان کو وہ نہیں دی. اور آپ پھر بات کرتے ہیں ای ٹکٹنگ کی. یار آپ لوگ اپنے پولیس اہلکاروں کو دیکھیں, 1000 ویڈیو تو میرے پاس موبائل میں جو 500 100 روپے لے رہے ہیں. پہلے اپنے پولیس کی اصلاحات کریں, پہلے اپنے پولیس کو جو ہے وہ تربیت کریں, زبردست. اس کے بعد جا کے جو ہے نا اب یہ ای ٹکٹنگ اور چالان اور یہ نمبر پلیٹ ان کے اوپر بعد میں جائیے گا بھائی. میرا تعلق جو ہے وہ سندھ سے
ایک گاؤں سے ہے تو میرے وہاں پر گاؤں میں جو ہے وہ 60% گاڑیاں 70% گاڑیوں پر نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے, تو میں کیا بولوں؟ آپ نے سارے قانون صرف کراچی کے لیے بنانے, آپ کو سب کچھ کراچی میں امپوز کرانا ہے, سارا امپلیمنٹیشن کراچی میں کرانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو نہ کروائیں, نہیں کروانا چاہیے, 1000% کروانا چاہیے. جس طرح آپ پورے شہر کو, پورے صوبے کو, پورے پاکستان میں تمام جگہ پہ امپوز کرانا چاہیے. کتنی وہ جو ہم یہ جو ہم نمبر پلیٹ جو ایشو کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ, صارف کے لیے کتنے بینیفٹ ہیں؟ دیکھیں بینیفٹس کیا ہے اس میں, ہاں یہ مجھے بتائیے نا بینیفٹس کیا ہے. اس کے اوپر امپوز ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ای ٹکٹنگ کے اندر جو یہ کیمراز وغیرہ لگا رہے ہیں اس سے یہ کیپچر کر لے گا, ان کا یہ کہنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, سیف سٹی کے نام کے اوپر 12,000 سے زائد جو ہے وہ کلومیٹر کے اوپر گورنر, سابق گورنر عشرت العباد خان صاحب کو ایک پورا ایک سیف سٹی کے نام کے اوپر کیمرے لگانے تھے, آج تک کوئی لگے کوئی کیمرے؟ اچھا بار کوڈ کا بھی کوئی سننے میں آ رہا ہے؟ بار کوڈ کا وہ کہاں ہے وہ؟ ہاں آپ اس کے اوپر دیکھیں نا, صرف امبوز ہوا ہے. اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کنیکٹ ہوگا, لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو جب فزیکلی طور پہ ہم دیکھیں گے تو کنیکٹ ہوگا, اس کے کسی کا چلان نکلے گا. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ, نہیں ٹائم ہے, بالکل ہے, آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں نے ایک خبر دی تھی کہ میں کراچی کے اندر, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کراچی میں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر 21 گھنٹے کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوتا ہے, یہ رپورٹ ہے. صحیح ہے. ہر 27 گھنٹے کے بعد ایک پیدل چلنے والا جو روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. یہ رپورٹس ہیں ساری کی ساری. آپ کو اویئرنیس دینا چاہیے. سب سے پہلا تو کام یہ کرنا چاہیے کہ میں آپ کو 70% سے زیادہ موٹر سائیکل, ورنہ آپ خود ایکسپیرینس کر لیجیے گا, آپ روڈ پہ جائیں گے نا شاید آپ کو احساس نہیں ہوگا, اب میں بتا رہا ہوں تو شاید احساس ہو. 70% موٹر سائیکلوں کے اندر بیک لائٹ میں لائٹ ہی نہیں ہے. اسٹرانگلی ایگریڈ سر. اور اس کے بعد جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ اسٹریٹ لائٹس تو ہے نہیں ہمارے پاس, الحمدللہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. 90% شہر میں الحمدللہ لائٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب میری گاڑی کی لائٹ کم ہے, بہت سی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ سامنے موٹر سائیکل والا ہے, وہ یا تو میں اپنا آپ کو بولتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں یا وہ خوش قسمت ہے. تو لائٹیں, اس کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بتائیں, یہ سیف سٹی اور نمبر پلیٹ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ اور یہ ڈمپر ٹرالرز ٹینکرز وغیرہ چل رہے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ دکھا دیں آپ میرے کو. 80% گاڑیوں میں سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس کا. اب آپ بتائیں نا ان کو یار, اب بتائیں. میں مجھے پھر مجھے شرجیل میمن صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد آئی, انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہیوی ٹریفک ہے ہم ان کی گاڑیوں کی سرٹیفکیٹ دکھا دیں. 80% آپ کو بتائیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ موٹر سائیکل والا زیادہ خطرناک ہے. ان کے پاس یہ جو آٹو رکشے چل رہے ہیں اس میں 99.9% لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے. بتائیں جی, یہ نعیم خان شناختی کارڈ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. بتائیں, مطلب ہوں گے لیکن ان کے پاس, ان کو میں نے دیکھا, میں نے بہت سی جگہ کے اوپر. آپ نے دیکھیں ساجد بھائی, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, زبردست, یہ ساری چیزیں ہماری ہیں. لیکن آپ مسئلہ یہ کہ میری وہی والی بات ہے کہ آپ اون کریں. اب ہم کوئی سیاسی رہنما تو ہے نہیں. ہم دیکھیں, ہم یہ جو میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ تبصرے نہیں ہے, یہ میں کوئی کسی کو پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں. میں رپورٹنگ کے حوالے سے جو میں رپورٹ کرتا رہا ہوں, میں اس کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. ایک خبر بریک ہو رہی تھی 2 دن پہلے کہ کراچی میں کچھ نوجوان آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نمبر پلیٹیں فری میں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ جس پہ سندھ کا کلچر اجرک کی ڈیزائن والی. تو پھر محکمہ ایکسائز اور پولیس نے آ کر ان کو گرفتار کر لیا کہ آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے, یہ ہم ایشو کریں گے. دیکھیں وہ جب آپ انیشیل جب آپ آن لائن اس کو جمع کراتے ہیں نا تو آپ کو ایک جو ہے آرڈنری ایک نمبر پلیٹ مل جاتی ہے کہ اس کی اپلیکیشن جمع ہوئی بھی ہے, اور آپ اس کو جو ہے وہ 2 دن بعد, 10 دن بعد, 15 دن بعد, 20 دن بعد مل جائے گی آپ کو نمبر پلیٹ. تو وہ اسی طریقے سے ان لوگوں نے آن لائن جمع کروا کر اپنے طور سے کہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. تو وہی کام جو ایکسائز کر رہے تھے وہ انہوں نے کام شروع کر لیا تھا, انہوں نے اکٹھا ایک جگہ کے اوپر کر لیا تھا. اب وہ بلیم گیم چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایکسائز بات. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو ہے, آپ کو کسی کا کوئی بھی اگر کوئی فیملیئر ہوگا, کوئی کسی کی فالوئنگ بڑھے گی تو کسی نہ کسی کو تو کوئی تکلیف ہوگی, ورنہ میں تو ہم تو جانتا بھی نہیں وہ کون صاحب ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہے تھے, آپ وہاں پہ بھی جائیں نا, ایکسائز کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایجنٹ,
वहाँ भी बैठे होते वहाँ तो बैठे होते हैं, एजेंट आपको दें उनको पैसे, वो बना के दे देंगे आपको। जबरदस्त। देखें अब बस। अच्छा, अगर इसको ऐसे कहें, गद्दा है पर धंधा है ना? वो ये सब धंधा ही है सारा ये। ओके, धंधा क्या है, लेकिन अब देखें अगर सिर्फ और सिर्फ 50% 60% भी अगर जो मुबैना तौर के ऊपर जो करप्शन होती है अगर ये ख़त्म हो जाए ना, तो आप और मैं सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल। बताएं तो फिर आप इसको जो है ना, ये नंबर प्लेट से ज़्यादा इस वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो स्नैचिंग। अच्छा, चूंकि काफ़ी अरसे से आप स्टोरियाँ ब्रेक कर रहे हैं और फिर आप खामखा किसी के पास जाके बैठते भी नहीं हैं, कभी किसी ने धमकी दी आपको या मुतादिद? ना, एक दफ़ा कहा था कि वो जो है वो आपके जो है ना वो टुकड़े टुकड़े करके जो है ना वो मैं फेंक दूंगा। अच्छा, मैंने बोला भाई अच्छा टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे तो मेरे बोला अब जाहिर है कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो हमने बोला चले ठीक है भाई कर लीजिएगा। खैर वो नाम क्या बताना, वो दरअसल हुआ ये था कि कहकशां सोसाइटी ब्लॉक 5 क्लिफ्टन के अंदर किसी साहब ने मुझे अप्रोच किया कि यार ये ख़बर आप चला दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। उनके घर के सामने जो है वो टैंकर लाइन से खड़े हुए हुआ करते थे। अच्छा। तो मैंने उनके ऊपर से उनके गया, वो ऊपर 10 से 12 मंजिल टॉप फ्लोर पे एयर व्यूज बनाया, फुटेजेस वगैरह, हाँ वहाँ से लाइव वगैरह किया, वो सब कुछ किया, वो सारी की सारी चीज़ चल गई, वो चलती गई। अच्छा, वो एक्सप्रेस अखबार में भी लगी और वो टीवी पे भी हेडलाइन में चलती रही। वो तो उसका प्रेशर बना, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये कि उसके बाद फिर कुछ लोगों के फ़ोन आए कहने लगे कि हम कोई माफिया। मैंने उनको ये कहा था कि ये माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए। सही। इसलिए कि जब उनको गवर्नमेंट अपनी रेट कायम नहीं कर पा रही तो वो माफिया ही होती है। ठीक है। तो और वहाँ पर ये था कि अब उसके बीच में ना वो जब टैंकर्स खड़े होते थे, ऑयल टैंकर्स वगैरह पूरी कहकशां उसके अंदर, सीवी की साइड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसके बीच में लोग खड़े होते थे और वहाँ से एकदम ना स्नैचिंग भी हो जाती थी। तो उसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान थे। तो ख़वातीन वहाँ पे वॉक वगैरह करती तो वो परेशान थी। तो खैर उसके ऊपर धमकी वमकी दी तो हमने कहा वो कर लें। उसके बाद वो एक हफ्ते के बाद हमें आर्ट्स काउंसिल में मिल गया, वो जिम्मेदार आदमी थे उनकी एसोसिएशन के। तो मैं वो नाम था, हमसे जानते होंगे शायद, शक्ल टीवी पे देखी होगी। तो मैं उनके पीछे गया, मतलब भाई नईम खानज़ादा मैं हूँ, आपको मेरे टुकड़े यहाँ करने या आर्ट्स काउंसिल के बाहर करने। तो फिर वो गले वाले मिले, कहने लगे कि नहीं वो ऐसा नहीं है। देखिए धमकी हमकी और ये इस तरह के मामले, प्रेशर होता है ना कि ये खबर ब्रेक ना करें, वबाल आ जाएगा। फिर कभी कभी चैनल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। मैं खबर बताता हूँ आपको कि ना वो उसके बाद शहर में वो हो गया, तो उसके बाद से मैं सवाल करते हुए थोड़ा सा एहतियात बरतता हूँ। वो बताएं आप अपना एक्सपीरियंस। बताओ वो सवाल में वो उसके बाद जो है ना वो एकदम अच्छा, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल था। हाँ। लेकिन उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन आया तो उसके बाद वो शहर में जो ना वो बहुत पैनिक हो गया, शहर बंद हो गया था। ओके। तो वो अब सवाल भी रहने दें, वो ये तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अब वो बड़ी मामला होता है। फैमिली का क्या है सारे सिनेरियो पे, क्या रिएक्शन था कि धमकियां और ये सारी चीजें? क्योंकि फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अच्छा। इसलिए कि वो सुबह उठते साथ सबसे पहले मोबाइल देखते हैं तो 8 चीज़ें होती हैं हमारे, तो उसको फिर वो मैसेज के ऊपर कर रहे होते हैं। रात को 1 बजे तक मैं घर में पहुंचता हूँ तो अब टाइम आप अंदाजा लगा। इस तरह की धमकियां आती हैं कि खुदा ना खास्ता जान को खतरा होता है। नहीं, वो घर वाले कहते हैं कि भाई वो एहतियात करो, मतलब इसमें अब इतना ज़्यादा नहीं बोला। अब जैसे हमने पानी के हवाले से बहुत से माफियाज जो थी उनको एक्सपोज किया कि मतलब माफिया से जो टैंकर्स वाले हैं, ये जो भी लोग हैं, या जिस तरह की कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ, या फिर मतलब जो करप्शन कर रहा है, अगर आप उसके खिलाफ स्टोरी ब्रेक करते हैं, जर्नलिस्ट का काम है निशानदेही करना, अरबाब अख्तियार को बता देना कि ये फ़लाँ महकमा है, ये फ़लाँ इदारा है, यहाँ पे ये फ़लाँ नाम के अफसरान हैं, और नाम ले लें, अब्दुल मजीद है वर्क एंड सर्विस का, वो भी बड़ी करप्शन करता है, उसके भांजे भतीजे। तो फिर अगर वो जो इदारे हमने बनाए, नैब, FIA, सिंध कोर्ट्स वगैरह हैं, अगर ये हरकत में नहीं आएंगी, मिनिस्ट्री हरकत में नहीं आएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर जो हमारा सरकारी ख़जाना है वैसे खाली होता रहेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें हैं, ये सारे पैसे ये करप्ट अफसरान खा जाएंगे। 14 अरब की करप्शन एक ख़ानदान कर जाए इस मुल्क में, इससे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया क्या है? ये मैं अब्दुल मजीद एक साहब हैं, वो एक 19 ग्रेड के अफसर थे, गालबन उन्होंने 14 अरब की करप्शन की। अब आप अंदाज़ा लगाएं 3-4 सालों में। अब फेक कंपनीज बना के अपने ही बेटों को ठेके दे दिए, अपने ही लोगों को स्कीमें दे दी, फिर उनके पास कई शहरों के चार्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जब पूछना ही नहीं है किसी से,
اب اس ملک کا یہ پیسہ آپ کا ہمارا ہے, ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, تو یہ نظام سر پھر کیسے تبدیل ہوگا؟ اس کے اندر ایک وہ صرف 6 مہینے تک ہاں ہوتا ہے نا, کہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ہاں صرف 6 مہینے تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر شاید مطلب یہ خبر سے ہٹ کے یہ میری خواہش ہے, دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ہاں 6 مہینے تک اگر ہم جو ہمارے جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں ہاں اس میں جو کرپشن ہوتی ہے, ہاں وہ کرپشن کا پیسہ اگر مبینہ طور پہ کرپشن کا جو پیسہ جو جمع کر وہ ایک جگہ پر رکھ دیں, تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ختم ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا قرضہ ہی ختم ہو جائے گا. 6 ماہ نعیم خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ صرف سندھ صوبے کی بات کریں, اوورآل پاکستان گیا, میں تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں پھر بلا وجہ ہم سندھ کو کر رہے ہیں, اور بھی جگہ پہ بہت کچھ ہوتا ہے, اور بھی جگہ پہ بہت کچھ ہوتا ہے. پورے پاکستان میں اگر 6 ماہ سرکاری محکموں میں کرپشن نہ ہو تو آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے ہم وہ بھی اتار دیں گے. اللہ کرے ایسا ہو. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. چودھری حسان کے پاس جاتے ہیں. چودھری صاحب ٹھیک ہے, کام تو سبھی کر رہے ہیں, لیگیسی تھی ایک آپ کے پیرنٹس کی, پھر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, وہ تو مجھے بڑی اچھی لگی. آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں کراچی والوں کو مہنگا دودھ ملتا ہے لیکن اچھا ملتا ہے, جس کا آپ نے خود حوالہ دیا کہ مہنگا بھی نہیں ہے. مہنگا بھی نہیں ہے. پنجاب میں نہیں ہے مہنگا. پنجاب میں 220 روپے میں بک رہے ہیں. اچھا. اور حیدرآباد میں بھی تقریباً یہی ریٹ ہے. پنجاب میں اصل آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے یہاں کاسٹ زیادہ آتی ہے. ہاں بالکل صحیح. تو اگر وہاں بھی 220 ہے یہاں بھی 220 ہے تو مہنگا نہ ہوگا نا. اور کوالٹی آپ کی یہاں جو ہے, جو مہری دکانیں, اچھی دکانیں, وہاں یہ کوالٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی پورے پاکستان میں. اچھا پھر ایک اس میں یہ فیکٹر ہے نا, انجیکشن زہریلے لگائے جاتے ہیں جانوروں کو. بہت جگہوں پہ آرگینک ملک بھی مل رہا ہے, وہ تو خاصا مہنگا ہے, لیکن یہ جو انجیکشن والا جو کلچر ہے یہ ظلم نہیں ہے چودھری صاحب؟ نہیں, اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا یہ ڈس انفارمیشن ہے. زیادہ تر جو لوگ اصل میں جو پکولا والے ہیں, یہ ڈبہ بند کمپنی ہیں جتنے, یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ تازہ سسٹم جتنا بھی ہے نا یہ ختم ہو جائے. اور یہ ان کی پھیلائی چیزیں ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, اور وہ جو چیز بنا رہے ہیں تو وہ کیسے, وہ بھی دودھ سے ہی آیا ہے نا. اس کا کوئی اور ڈائریکٹ تو چیز نہیں. بالکل ایسی وہ پاکولا کے پاس وہی دودھ جاتا ہے. تازہ دودھ جو ہے اس کو آپ بوائل کرتے ہیں نا, اس میں چھوٹا موٹا جتنے پرابلم وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اگر ویسے بھینس کا ہو, صاف ستھرا دودھ ہو, تازہ ہو, تو اس کا آپ جب اس کو ابالتے ہیں تو اس میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں لوگ ٹیٹرا پیک کی طرف زیادہ اور بے تحاشا چلے گئے کہ ڈبے والا دودھ ہمارے پاس آپشن تھی. یہی وجہ ہے, حالانکہ دودھ وہ بھی یہی دودھ لے کے وہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ کچھ اپنی زبان میں اس کو 3.25 کلو کہتے ہیں. اچھا. اور ہم جو کراچی میں دودھ پرووائڈ کرتے ہیں یہ تقریباً 4 کلو کریم کا دودھ پرووائڈ کرتے ہیں. سمجھو اچھا دودھ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہم سے دودھ لیتے ہیں سر, چونکہ اس کی کوالٹی اس کی کم کرتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری خواتین ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں کہ وہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ انجیکشن والا دودھ استعمال نہ کریں, یہ زہر والا دودھ ہے, یہ انجیکشن جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے. اصل میں یہ سب ٹیٹرا پیک ایجنٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو یہ تشہیر کرتے ہیں نا, اس میں وہ سارے وہ اپنا دودھ جو کہتے ہیں ٹیٹرا پیک, وہ ٹھیک کیسے ہو گیا, وہ اسی دودھ سے بنا ہے. اور دوسرا اگر اس میں کوئی ہے بھی تو بیسیکلی یہ بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے. حالانکہ ویسے میں ایک بات آن ایئر کہہ دوں, پورے ہماری جو فین فالوئنگ ہے, مجھے بتاتے خود میں ساجد حسین, مجھے وہ جو ڈبے والا دودھ ہے سر وہ مجھے لڑ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں پیوں مجھے سر میں درد ہو جائے گا. وہ دودھ ہے ہی نہیں, مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا. وہ دودھ نہیں ہے. اب زیادہ تر ڈاکٹرز بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں. شفا بھی ہے, غذا بھی ہے, اور ہم شروع سے پیتے آ رہے ہیں. کورونا میں بڑی تباہی ہوئی,
बहुत तरक्की पजीर ममालिक में तबाही हुई, हमारे यहाँ नहीं और हुई। हमारे पास नहीं हुई। हाँ, खास तौर पे हमारी कैटल कॉलोनीज में किसी को नहीं हुई। सही। तो ये है कि हम सब लोग ताज़ा दूध पीते हैं, खुला डुला पीते हैं। डॉक्टर्स अब देखें ना ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि आप टेट्रा पैक यूज़ करें, आप दूसरा ड्राई मिल्क की तरफ जाएं, आप ताज़ा में जो दूध है वो संभाल कर नहीं छोड़ते। देखिए, ताज़ा- जबकि सिर्फ दूध नहीं, आप उससे देखें कितनी सारी बाकी जो चीज़ें, दही हो गया, दही आपका, है, पनीर है, घी सब है, कुछ असली आप घी, उससे बहुत चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं डेयरी फार्मर, उन्होंने बड़े बड़े बड़ी मतलब कई एकड़ पर उन्होंने लैंड ली हुई है, वहाँ पे वो घास भी खुद उगाते हैं, अच्छा चारा देते हैं उन जानवरों को, और विदाउट इंजेक्शन उनसे दूध लेते हैं। कमाल ही है। लुकमान हकीम से वो कोई एक मिसाल है कि कोई बकरी जा रही थी तो उसने कोई एक ऐसी जड़ी बूटी खा ली, तो उन्होंने कहा ये अभी इसकी डेथ है, ये मर जाएगी। तो थोड़ा आगे गई तो उसने दूसरी जड़ी बूटी खा ली, उसने बोला ये इसका इलाज हो गया। अरे जबरदस्त। यही है भैंस में, अगर एक चीज़ उसको कोई गलत लग भी रही है ना, हाँ, तो दूसरी चीज़ उसको ऐसी मिल रही है कि वो उसका इलाज भी हो रहा है साथ साथ ना। अब जैसे ये ग्रीन घास की आप बात करें तो ये भैंसों का इलाज है, जितना उसको ग्रीन घास मिलता है ये एक नेचुरल उसमें आती है, तो ये फिर अंदर से ज़ाहिर दूध इसको फ्रेश कर देती है, वॉश हो जाती है पूरी इनकी बॉडी। तो अच्छे दूध की, अब एक आम आदमी जो स्पेशली वो ख़वातीन जिनके यहाँ पे ये खुला दूध आता है, घरों पे उनकी सप्लाई होती है, फिर वो जाके बेचारी दूध उबाल के वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसके लिए चाय बच्चों को पिलाना, वो सर वो खातून कैसे दूध को पहचाने? वो तो इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास लेबॉर्ट्री भी नहीं है। कोई ऐसा देसी आप नुस्खा बताएं कि बीबी ये अगर चीज़ आपके दूध में है तो आपका दूध ठीक नहीं है। भी असल में ना बहुत आसान हो गया कि दूध की जो ताज़ा दूध जो पीने वाला आदमी है उसकी खुशबू ही बताती है। जो दूसरा डब्बे वाला दूध है या केमिकल वाला दूध है तो उसमें वैसे ही आप उसमें लाएगी, बू आएगी। नंबर एक। अच्छा, मैंने एक पढ़ा था कि अगर वो जो आपका बाउल है दूध बॉयल करने के बाद वो उसके नीचे आप देखते हैं एक लेयर सी आ जाती है, लाइक फंगस जैसी होती है, वो शायद केमिकल होता है। दूध की लाइफ अपनी जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे है, जो बेस्ट लाइफ है इसकी, 3-4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो अब उसके बाद जो हम रखते हैं ज़हर उसमें ये टेक्निकल अगर पॉइंट, उसको हम टेम्परेचर उसको अब बराबर कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया आपको कहीं से आ रहा है, ताज़ा नहीं है, तो वो 2 नंबर भी हो सकता है। तो अब ताज़े दूध को 3-4 घंटे में अगर उसको आपने टेम्परेचर बराबर कर लिया तो फिर तो वो ठीक है। अब उसमें अगर टेम्परेचर बराबर नहीं होता तो फिर वो लेयर जैसे आप बता रही हैं, फिर वो समझें कि वो ख़राबी की पहली मंजर की तरफ। लेकिन शॉप्स पर तो हम देखते हैं कि वो कई घंटों तक ऐसे ही रखा रहता है दूध। वो फिर बराबर हो जाता है ना, जैसे 3-4 घंटे उसकी लाइफ है तो वो 2 घंटे में दुकान पे पहुंच गया या 3 घंटे में पहुंच गया, तो उसका उन्होंने जितना टेम्परेचर करना है उसको टेम्परेचर उसको कर दिया, तो फिर वो पड़ा रहेगा, फिर उसको कोई इशू नहीं। सही। और बच्चों को कैसे आमादा करें दूध पीने पे, क्योंकि बच्चों को अब ये फ्लेवर मिल्क का जो मजा लग गया है ना, तो वो अब दूध नहीं पीना चाहते। डब्बे से बच्चों को बचाएं, ताज़े दूध पे बच्चों को रखें। इस टाइम पे बहुत सहूलत है कि जदीद लेबार्ट्रियाँ हैं, यहाँ आपके पास भी हैं, इधर नर्सरी पे भी है और कैटल कॉलोनी में भी हैं। कोशिश करें कि लेबार्ट्री पे दूध को लाजमी चेक करा लें, क्योंकि जो दूध मेन गज़ा है। मेन गज़ा है। आगे बढ़ जाए चौधरी साहब, लाजमी बात है आप वोट भी देते होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक कौमी फरीज़ा है, किसको पसंद करते हैं? कौन सी आपकी नज़र में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया है चौधरी फारूकुल हसनात की नज़र से? अब वैसे सही बात ये है कि मैं इस टाइम पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। अरे ज़बरदस्त, अच्छा। और वैसे तो कोई हमारे में कोई जट था तो जज के पास फैसला दिया तो उसने दुआ दी जज को, बुजुर्ग ने, उसने कहा अल्लाह ताला आपको SHO बना दे। ठीक है। तो वो जज ने बोला कि आप मुझे दुआ दे रहे हो या बद्दुआ दे रहे हो? बोला बेटा मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह आपको SHO बना दे। बोला मैं अंकल मैं बड़ा हूँ SHO से, मैं तो जज हूँ ना। बेटा तू बड़ा नहीं है, बड़ा SHO है। बोला 14 साल पहले वो 500 में मुझे छोड़ रहा था, तो आपके पास मेरा केस आया, 14 साल लगे मुझे इंसाफ लेने में, तो 500 दे के मैं छूट रहा था पहले। बताओ यार। बात असल में ये है कि ये जो है ना, हम करप्ट, मैंने पहले कि हम सभी करप्ट हैं, जज बिक रहे हैं, अल्लाह, हमारे मतलब कौन सा शोबा है जो नहीं बिक रहा? तो जब ये क्राइम छोटे नहीं है, ये बड़े क्राइम हमारे पास, हम क्राइम समझते हैं कि छोटी मोटी किसी ने चोरी कर ली, सब्जी वाले ने 10 रुपए महंगी बेच ली,
गाड़ी वाला गरीब कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो उसको पकड़ लिए, ये छोटे क्राइम हैं। ये जो बड़े क्रिमिनल, इन पे जब हाथ डलेगा ना ऊपर, तो ये नीचे वाला क्राइम खुद ही खत्म हो जाएगा। ओहो, तो सियासत तो बहरहाल अभी जो चल रहा है फॉर्म 47, 45, फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान, मौजूदा वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ लाख दर्जे बेहतर है, शहबाज शरीफ लाख दर्जे बेहतर है। अच्छा। इमरान अच्छा लीडर तो था, लेकिन गवर्नमेंट करना और लीडर ये अलग अलग काम है मेरे ख्याल। अच्छा, मतलब चला नहीं सका वो नहीं सिस्टम चला को, सका, नहीं वो चला सब स्टेक होल्डर को लेके नहीं चल हम सका। कारोबारी लोग हैं, उसकी गवर्नमेंट में हम इतने परेशान थे, हम कहते कि अल्लाह करे पत्नी क्या कल क्या बनेगा यार, आज ले लो कल पत्नी क्या बनेगा। इतनी महंगाई, इस कदर महंगाई, हम पे कोई एतमाद ही नहीं करता था। पड़ोसी ममालिक कोई करता था हम पे एतमाद, हमें सब शक की नज़र से देख रहे थे। पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। मतलब फिर आपकी नज़र से अच्छा हुआ कि हुकूमत गई? मैं कहता हूँ कि अच्छा। शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है कि आज हम खुशहाल हैं, काफ़ी दिखने में भी आता है, दिखने में भी आता मौसीकी से लगाव रहा, कोई गाना नहीं। किसी सिंगर को कि यार ये फला साहब अच्छा? है। नहीं, उलमा आपकी नज़र में किस आलिम दीन को आप सुनना पसंद उलमा करते हैं भी कि यार ये सही बात फला ये है। आलिम दीन है, यार ये अच्छा दीन बताता है, ये अच्छे दीन की तबलीग करता है? बस उलमा भी अल्लाह ताला हमारे उलमा को हमारे सरों पे सलामत रखे, लेकिन बहुत सारे उलमा भी ऐसे हैं कि वो दुकानें बना के बैठे हैं। अल्लाह, अच्छा। तो दिल दुखता है, अभी मुहर्रम का महीना मोहतरम महीना गुजरा है और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और मकसद उनका तो उनको नज़र आ रही थी मौत है, बिल्कुल ऐसी नजर आ रहा, पता था उनको, पता एक्सेप्ट था। की। लेकिन इस पे भी आज भी मैं कई उलमा को कि वो मुकाबले की उसमें पोजीशन में लगे हैं जी, वो जैसे कि भी मैं नहीं इसमें बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अल्लाह ताला सबको सबको हिदायत, हिदायत। सबको हिदायत। नईम खान साहब, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफ़ी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब उनसे पूछे यार आपके कौन से फेवरेट वजीर आजम है, आपके कौन से फेवरेट वजीर आजम? नहीं जाहिर है कि हम लोग नहीं, एक होता है ना, नहीं खानज़ादा साहब कि यार मैं इसकी पॉलिसीज, इसके टेन्योर में मेरे मुल्क ने तरक्की की, मेरे मुल्क की मईशत अच्छी हुई, क्रेडिट गोज़ टू फला वजीर आजम। देखिए वज़ीर आज़म का तो मैं नहीं कह सकता, ज़ाहिर है कि मैं उस वक्त फील्ड में 25 साल हो गए मुझे, ठीक है। तो जो एक दौर ऐसा देखा कि जिसमें हर तरफ लगता था कि चाहे वो चाय की दुकान वाला हो, सब खुशहाल नजर चाहे आया वो आपको? बिजनेसमैन हो, अच्छा। चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, छोटे पैमाने का या बड़े पैमाने का ताजिर हो, कोई भी हो, तो वो एक दौर था परवेज़ मुशर्रफ साहब का। ओके। और ये जो इंडस्ट्री में आज हम बैठे हुए हैं, हाँ। तो ये भी उन्हीं के दौर के अंदर फली वो फूली, हाँ। फली फूली थी। हाँ। तो कोई इस पे इख्तलाफ भी कर सकता है, कोई एतराज़ भी कर सकता है, लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर के ऊपर जो लगा कि वो दौर में कुछ हर कारोबार में बूस्ट था, मतलब लोग जो है उनका लिविंग स्टाइल बेहतर से बेहतर हो रहा था, कारोबारी जो है वो बेहतरी आ रही थी, जो मुझे लगा। बाकी फिर उसके बाद से जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी के दौर में, ना नवाज शरीफ साहब के दौर में, ना तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जो 3 साल 7 महीने का था, वो तो मुझे लगता है कि वो तारीख का पाकिस्तान की बदतरीन दौर था, जो मुझे लगता है। इमरान खान वाला जो 3 साल 7 महीने गुजरे, उसकी वजह है कि साजिद भाई देखिए मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप सर वो एक खातून आ रही है पीटीआई की गालबन, अगर ये आप उनके सामने बात कहते हैं, अगर आपने छेड़ दिया ना तो हाँ। ये छेड़ दिया आपने, हाँ। तो बस ये अब थोड़ा सा मुख्तसर सा है, लेकिन ये कि बहरहाल वो उसमें माजरत में तहरीक इंसाफ के दोस्त भाई हैं, मेरे बीट भी मेरे पास ही है तहरीक इंसाफ की, हाँ। पता नहीं चले कि वो इंसाफ हाउस में बिठा लें। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1947 से लेकर 2018 ओके 2018 डन 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद हुआ, और फिर 18 में और 2018 के अंदर हम नए इलेक्शन हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बने थे और नए पाकिस्तान में आए थे हम, जब नए पाकिस्तान में आए थे। तो जो मुबैना तौर पर जो इन लोगों को इनके मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, फला थे, ये थे, वो थे, जो भी था XYZ, जो भी थे ये लोग जिनके बारे में वो कहते हैं, हम नहीं कह रहे, जो पीटीआई कहती थी, उनके दौर में जब हम 2018 में पहुंचे तो आटा था 35 रुपए किलो, चीनी थी 55 रुपए किलो, सही, ऑयल था 170 रुपए का लीटर, ठीक है, सही है।
पेट्रोल अराउंड 100 के अंदर था, डॉलर 110 105 था, 105 इस तरह से था, और सोना जो था वो 55,000 रुपये तोला था, जो उस वक्त 3 लाख था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है ना वो चीज़ें जो है वो फिर वो हाथों से सब निकलती चली गई। चीनी जो है वो, देखिए ये आप एक इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि ये जब भी जो बढ़ाते थे ना पैसे आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, कादिर पटेल की स्टेटमेंट मुझे याद आती है कि खान साहब आप चीनी चोर और आटे चोर को कहाँ ढूंढते हैं, एक राइट में बैठा है एक लेफ्ट में नहीं, बैठा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये से 5 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपया बढ़ जाता था तो एक क़यामत सी बर्पा होती थी आटे के ऊपर। और ये लोग अपनी करप्शन करते होंगे, कहीं किक बैक्स लेते होंगे, कहीं ठेके के अंदर उन्होंने 19-20 किया होगा, लेकिन ये बराह रास्त नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहबा या मुशर्रफ साहब का जो दौर आया वो, काफ लीग का जो दौर था वो, इन लोगों ने बराह रास्त आवाम को जो है उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया था। इन्होंने आवाम को डिस्टर्ब किया और उसके बाद सूरत हाल ख़राब हो गई और फिर वो आज तक संभल नहीं रही। नईम खानज़ादा साहब का कहना है कि आवाम बड़ी दुखी हो गई थी और अब आवाम की क्या सूरत हाल है। गालबन अब भी तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बहुत सारा रश है, अब भी तो सालाना 7-8 लाख लोग बाहर चले जाते हैं। शॉर्टकट का ज़माना आ गया। आजकल का नौजवान क्यों इतना वो एतमाद की फ़िज़ा उसके माइंड में नहीं दौड़ रही, वो कह रहा है यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। इतना डिसहार्ट क्यों है? उसको डिस्करेज किसने किया है? मईशत ने किया है, हुक्मरानों ने किया है, इंतज़ामिया ने किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और चौधरी हसन फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और गालिबन बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने उनसे बात की। एक बड़ा सानहा रुनमा हुआ कराची शहर में कुछ दिन पहले। मारूफ मॉडल और एक्टर हुमैरा असगर की जो फ्लैट था, जो उनका घर था, उसमें उनकी हमें लाश मिली और फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान अफसरदा हो गया कि वो लड़की अकेली रहती थी। 6 माह तक वो लाश पड़ी रही। 6 माह तक, इसका मतलब उसके घर पे कोई नहीं आया। 6 माह तक, इसका मतलब ये कि उस लड़की से किसी ने राब्ता नहीं किया। तो ये कितना लम्हा फ़िक्रिया है, महंगाई है, बेबसी है, अकेलापन है, फिर एक ख़ातून है, बड़े बड़े दावेदार वुमेन एम्पावरमेंट पे जी हम काम कर रहे हैं, हम ख़वातीन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हम ख़वातीन को एम्पावर बना रहे हैं। तो वो सब जी धरे का धरा रह गया, वो सब ऐलानात की हद तक रह गया। वो जस्ट वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए ख़ुद की मशहूरी कह लें या ख़ुद की तारीफ़ कह लें, झूठे प्रोपेगेंडास। अमली शक्ल ये थी कि वो खातून तनाई का शिकार हो गई। और लम्हा फ़िक्र ये है कि वालिदैन ने भी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर लिया। महकमा सकाफ़त और टूरिज़म की मिनिस्ट्रीज़ वो कह रही हैं कि भाई अगर कोई नहीं दफनाने आ रहा तो हम इनको दफना देते हैं। सोसाइटी किस सिमत जा रही है? बिल्कुल। और ये एक थोड़े ही दिन पहले आपको याद होगा यकीनन कि जो हमारी सीनियर एक्टर है आयशा खान, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला पेश आया, जबकि उनकी पूरी एक फैमिली और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक बहुत सीनियर एक्टर, बहुत पुरानी एक्टर हैं और कई सालों से पाकिस्तान टेलीविजन पे उनके बेटे ने भी कहा कि छोड़, हमारे पास टाइम नहीं, अम्मी को दफना दें। जी, तो उनके साथ भी इसी तरह का कुछ मामला हुआ कि 1 हफ्ते तक उनकी डेड बॉडी उनके घर में पड़ी रही और किसी ने राब्ता नहीं किया। तो बड़ा खौफजदा किया इन तमाम खबरों ने, इस सारे सिनेरियो ने। और उसके फ़ौरन बाद ये हुमैरा की खबर सुनने को मिली और एक तवील अरसा, मतलब 6 महीने, बहुत बड़ा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स इतने लाताल्लुक हो जाएं? टीवी इंडस्ट्री के लोग, मीडिया इंडस्ट्री के लोग, जिनका फ़ोन बजता ही रहता है, बिल्कुल, और उनका क्या फ़ोन नहीं बजा होगा। और आखिरी कॉल वो कह रहे हैं अक्टूबर की आई हुई है। जी, और अभी मैं एक क्लिप देख रही थी कल रात में ही उनका, वो एक प्रोग्राम में कह भी रही थी कि आप जितने भी कामयाब हो जाएं, आप अपने पेरेंट्स
کا سارا آپ کی کامیابی کا سارا کریڈٹ آپ کے پیرنٹس کو جاتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کلوز تھیں, وہ چاہتی تھیں اپنی فیملی سے کلوز رہنا. اور ایسا کیا ہوا کہ ابھی چونکہ تحقیقات جاری ہی ہیں, ایسا کیا ہوا کہ ان کے پیرنٹس نے بھی ان کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکار سر چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے, چلیں جی والدین نے لا تعلقی کی, ان کو ماڈلنگ کی فیل پسند نہیں آئی, وہ ہماری بزرگ ایکٹر عائشہ کا کیا قصور تھا کہ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو پال کے بڑا کیا, ان کی تعلیم تربیت کی, پھر خود ان کو بلایا 10 سال پہلے کہ آئیں بھائی یہ پراپرٹی ہے, یہ آپ اپنی لیں اور اپنا کاروبار کریں, میں آپ کو سب دے دیتی ہوں جو آپ میرے پاس ہے. پھر وہ ساری پراپرٹی انہوں نے اپنے بچوں کو دے دی, ایک بیٹی اور 2 بیٹے, غالباً 3 اولادیں تھیں ان کی. تو وہ بد نصیب بیٹے اور وہ بد نصیب بیٹی, وہ تینوں نے اس خاتون کو چھوڑ دیا, وہ تنہا رہ کر اور اس دنیا سے چلی گئی. اور المیہ یہ کہ وہ بھی اپنی جو والدہ کا آخری جو مراحل تھے تدفین کے, اس میں بھی کوئی شرکت کرنے سے قاصر تھا. چودھری حسنات الفاروق صاحب, بہت بڑا یہ ایک, ہم بینگ اے پاکستانی, ہمارے ہاں تو بڑا رچ ٹریڈیشن ہے, رچ کلچر ہے. ہم تو, میں بہت ساری کنٹریز گیا, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ میں یہ اکثر مثال دیتا ہوں, میں نے کہا یار جب میں کئی ملک گھوما, دوسری دنیا دیکھ کے جب آیا, تو میں تو بڑا پاکستان کا اور یہاں کے لوگوں کا بڑا میں فین ہو گیا. ہم تو ان نون آدمی کو بھی بلا کے کہتے ہیں آؤ جی بیٹھو, چائے پیو, کھانا کھاؤ. صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج سے آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. اچھا, گھر کے سب لوگ ایک ڈرائنگ روم میں ٹی وی لانچ میں بیٹھتے تھے, گپ شپ کرتے تھے. آج ایک گھر میں بھی اگر 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے بیڈ روم میں اپنے اپنے موبائل لے کے بس وہ لگے ہیں. ہم کٹ گئے ہیں اصل ویسے کریے. اب جیسے آپ وہ بات کر رہی تھی ایک اداکارہ کا سال, میں تو کہیں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا کہ شاید سال ہی ہو گیا ہے, اور اس کا مطلب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے کٹ گئی تھی. اب اس کی کوئی بھی ریزن ہو تو بس یہ چیزیں ہمیں, ہم اس پستی کا شکار پہلے تو نہیں تھے چوہدری صاحب, مطلب اب کوئی ڈیڈ باڈی نہیں لے رہا یار. فون جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے, اور آئیں اپنی لاش وصول کریں, لے جائیں اپنے آبائی گاؤں لے جائیں, جا کے ان کی ناراضگی تھی وہ ان کی زندگی تک خون پتلے ہو گئے ہے نا, خون پتلے ہو گئے. جو بھی ناراضگی تھی ڈیڈ کے بعد تو کچھ بھی نہیں بنتا, ان کی زندگی تک ناراضگی تھی. اب تو مطلب کہ آخری رسومات تو ہر فرد کا حق ہوتا ہے, اور پھر گھر والے تو وہ غیر ہو تو اس کی بھی کرنی چاہیے. بالکل, پیرنٹس اس طرح کا بیہیو کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور ایک اس کا رخ اور ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ میڈیا انڈسٹری ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چاہے اس طرح کسی کا انتقال ہو رہا ہے یا بے حسی کا عالم ہے, ہاں, جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی یاد بھی ستاتی ہے, پھر اس کے لیے اچھے کلمات بھی ادا کرتے ہیں, ہم زندہ لوگوں کی قدر کم کرتے ہیں, پھر اس کو آن کرنے کی بھی بات کرتے ہیں, پھر اس کی آخری رسومات ادا کرنے کی بھی بات کرتے ہیں. جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو کیوں خیر خبر نہیں لیتے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر گاؤں میں بھی یہاں پہ بھی کہ جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسی دشمنیاں بنی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو ملنا نہیں ہے, اور ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر فوراً سب عزیز و اقارب رشتہ دار پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ ہاں چلیں جی اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا. ایز اے قوم ہم سمجھو ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے. سر جی ان بیٹوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ماں کی لاش تک وصول نہیں کی, اس ماں نے ان کو پال کے بڑا کیا, ان کی شادیاں کی, وہ ایک بیوہ خاتون ایکٹر, پھر انہوں نے ساری جو اپنی جمع پونجی تھی وہ بھی بچوں کے حوالے کر دی, اور وہ بچے ایک ڈیفینس میں رہ رہے, ایک بحریہ ٹاؤن میں ہر جگہ ویل سیٹلڈ ہو کر بھی. اگر یہ جائیداد نہ دی ہوئے, کہتے ہیں کہ بڑے سیانے کہتے ہیں کہ جائیداد اپنا کچھ جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے, تو اگر یہ نہ دی ہوتی شاید تو پھر ایسا سین نہ ہوتا. اور حمیرہ سے تو میری پرسنلی ملاقات نہیں ہوئی تھی, میں آپ کو بتاؤں, عائشہ آنٹی سے تو میری پرسنلی ملاقات ہو چکی تھی, کیونکہ میرے والد صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے تھا, ایکٹر تھے وہ, تو اس حوالے سے میں پاپا کے ساتھ جایا کرتی تھی اکثر ریکارڈنگس وغیرہ پہ. میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی, وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی. وہ فرسٹ ٹائم جب مجھ سے مل رہی تھی تو ایسے ملی تھی کہ جیسے میں کوئی بہت ہی ان کی قریبی ہوں یا مجھے بہت اچھے سے ملی وہ. تو وہ پھر اپنے بچوں کے لیے کیسے نہیں وہ اچھی ماں اور اچھی خاتون ہوں گی, وہ یقیناً بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں گی, اور جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی بچوں کے لیے دے دی, تو ایسی خاتون کے ساتھ ایسا بھی ہے وہ شاید ڈیزرو نہیں کرنی تھی. بہت ہی افسوس ہوا اس ساری چیزوں پر, اور ایک خوف بھی طاری ہوا میرے اوپر تو پرسنلی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں.
ہم کیسے اس چیز کو روکیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم کیوں نہیں, اگر ایک بندہ 6 مہینے تک اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا ہے یا وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں اس کی خبر گیری کے لیے نہیں جاتے؟ خاص طور پہ جو ان کے ساتھی اداکار تھے جو خود بھی اب سینئر ہو چکے ہیں, اب وہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ایسی مصروفیت بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں خبر گیری کی؟ یا حمیرہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ 6 مہینے تک وہ کہیں نظر ہی نہیں آئی, کسی نے ان کو فون, اگر انہوں نے اٹینڈ نہیں کر رہی تھی تو کوئی ان کے گھر کیوں نہیں گیا؟ جو ان کے کلوز دوست احباب تھے. یا وہی بات ہے کہ بھائی بہن, بڑی خوفزدہ کرنے والی صورتحال ہے یہ ہے. یہ ہم اس نفس نفسی میں ہم بھول چکے ہیں, ہم اپنے موبائل فون کے ہو چکے ہیں, ہمیں اپنے سراؤنڈنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں, کوئی کس حال میں ہے. یہ ہمارے روایت, ہمارے ٹریڈیشن, ہمارے کلچر, جیسے ہم نے کہا بڑے بڑے گھر اور سب ایک ساتھ رہتے تھے. آج بھی ایسا ہے ٹائم, آج بھی ایسے بہت سارے گھرانے جن کو میں جانتا ہوں وہ آج بھی مل کے سب ساتھ رہتے ہیں, اور ان کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے, ساس بہو کا پھڈا نہیں ہے, کوئی نندوں کا پھڈا نہیں ہے, وہ بالکل ہنسی مذاق اور اپنے دکھ سکھ میں ایک ساتھ رہتے ہیں. وہ جو کلچر ہے جوائنٹ فیملی کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آج جس کی وہ بچے کی شادی ہے بولتا ہے جی وہ مجھے پہلے سے ہی الگ ہر چیز سیٹ اپ کر کے دیں, اپنے والد کو ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر والد ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی لے لے. اور پھر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ ابھی میچور نہیں ہوتا پھر وہ ان پیسوں کا نقصان کر دیتا ہے. کیا آپ یہ جو آج کا نوجوان ہے شارٹ کٹ کے پیچھے ہے؟ تو میں تو وہ ویسے یہی کہتا ہوں کہ اصل میں ایک جس آدمی کو وزن وہی اٹھا سکتا ہے جتنا اس کا قد کاٹ ہو نا. تو جس بھی بچے کو والدین کے پیسے ملیں وہ ترقی اس نے, میں نے تو نہیں دیکھی کسی نے کی ہو نا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو وہ رگڑا نہیں لگا ہوتا, کاروباری ایک رگڑا لگا ہونا اور ایک ڈائریکٹ اوپر سے آ جانا, وہ گر کے پھر اٹھنا. جی جی. تو اب ایک چیز ہم نے جیسے بزنس میں ہم نے خود اسٹرگل کی, شروع سے وہ لے کے چلے. اب ہمارے بچے, میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کے بس کا نہیں ہے, کیونکہ جو چیز اب میں خود بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کر لیں گے, کیونکہ جو ہم نے دھکے کھائے ہیں, جو ہم پریشانیاں فیس کی, مشکل حالات دیکھے, شاید نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پرورش اور طرح کی تھی. یہ زہر ہے. میں نے اس کو چھوٹے کو کہتا ہوں کہ میں کسان کا بیٹا تھا, اب تو سیٹھ کا بیٹا ہے, تو تیری زہر نیچر دوسری ہوگی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن تربیت ایک بڑا ایک عمل ہے بچوں کی زندگی پہ. وہ تربیت ہی, جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ تربیت بتا رہی تھی یار یہ خاندانی آدمی ہے, یار یہ دیکھیں فلاں کا پوتا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, اس کی تربیت. وہ پھر یہ تھا کہ لوگ اکثر نا بڑوں کی محفل میں, ہم جیسے ہم اپنی عمر میں ہم بڑوں کی محفل میں شوق سے بیٹھتے تھے, ان کی گفتگو سنتے تھے, بڑا سیکھتے تھے وہاں سے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ وہ محفلیں ختم ہو گئی. وہ محفلیں ختم ہو گئی, یہ پوائنٹ ہے. اب وہ بچہ کہاں سے سیکھے؟ وہ نرسریز تھی سیکھنے کی. آپ کو بکوں سے اتنا نہیں ملتا جتنا آپ اپنے بڑوں کی محفلوں میں بیٹھ کے جو ان سے آپ سیکھتے ہو نا. بیسیکلی وہ جو تربیت جو ہماری, جیسے ہم تو ایک ہوتا تھا گھر کا ایک پورا کہ بھی 1 گھنٹہ نشست ہوتی تھی کہ وہ بڑوں کی محفل میں لازمی بیٹھنا ہے, اس گفتگو میں شامل ہونا ہے, اور وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے. کیا واپس آ سکتے ہیں وہ ماحول لانا چاہیے یا اب ہم نکل گئے آگے؟ جی وہ اللہ کرے وہ آ جائے, اللہ کرے وہ آ جائے, وہ ٹی وی آ جائیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ جائیں, پورا گھر سامنے بیٹھا ہو, ٹی وی چل رہا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے نا یہ موبائل لے لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے نا. لیکن اس نے بڑا نقصان کیا ہے. وہ ترقی, وہ آئی ٹی, وہ اے آئی, وہ جو دوڑ ہے, اس دوڑ میں تو ہمارا بچہ رہ جائے گا. لیکن ہمیں گھروں کے اندر کم از کم جو ہے نا, ہمیں کوئی ٹائم ایسا ایک ٹائم مختص کرنا چاہیے کہ بھائی اس ٹائم میں کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا, کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا, سب گھر میں موجود رہیں گے. میرا بیٹا ہے چھوٹا 6 سال کا نا, اس سے میں بڑا زور لگا لیتا ہوں موبائل لینے کا, وہ مجھے موبائل نہیں دیتا. اب اگر یہ موبائل کی ہم پابندی لگا دیں, مسز کے پاس الگ موبائل ہے, چھوٹے کے پاس الگ ہے, تو ہم جب سب نفسا نفسی میں بیٹھے ہیں نا اپنے, اب یہ خرابی کی بے شک جڑ ہے. مطلب یہ کہ جی وہ کسی نے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, گزرا ہوا زمانہ سر دوبارہ واپس نہیں آنا. ہم کوشش کریں ہمارا جو پریزنٹ ہے ہم اس کو اچھا بنائیں, اور پھر ہم کوشش کریں ہمارا جو فیوچر ہے وہ بھی مستحکم ہو, وہ بھی اچھا ہو, تاکہ کم از کم ہم تنہائی کا شکار نہ ہوں. جس تنہائی کا ہم نے اس ہم نے سیگمنٹ میں جس کا ذکر کیا,
کہ بہت سارے ہمارے جوان، ہماری مائیں، ہماری خواتین بھی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کے جو خون کے رشتے ہیں جس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بیٹے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، ماں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں کے پیروں میں جنت ہے، وہ جنت اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جنتیں تنہائی کا شکار ہو کے دفن بھی ہو گئیں اور بیٹوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو پھر مجھے وہ قصہ یاد آ جاتا ہے. وہ ایک صاحب کے والد صاحب بڑے بیمار تھے، تو ان کی وائف نے کہا یار یہ آپ کا جو بزرگ باپ ہے یہ کھانستا رہتا ہے، تنگ کرتا رہتا ہے، دوائی کے لیے مجھے پھر چیختا ہے، مجھ پر چلاتا ہے، اس کو کہیں غرق کریں، ان کو کہیں پھینک کے آ جائیں، کہیں اس کو مجھ سے دور کریں میری نظروں. تو انہوں نے کہا اچھا جی چلے کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا اور لے گیا کسی دور بیابان کی طرف لے جانے لگا. تو وہ باپ ہنسنے لگا، بول رہے پاپا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں تو آپ کو کہیں نقصان دینے جا رہا ہوں، کہیں پھینکنے جا رہا ہوں. بولا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جہاں آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تھوڑا سا اس سے دور پھینکے، میں نے اپنے والد کو ادھر ہی پھینکا تھا، اور میں اب ہنس آپ پر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی، اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو بیج آپ بوئیں گے سر وہی کاٹیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ پہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما ہیں جن کا نام ہے عائشہ رشید. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، بی بی خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے میں آپ کو. اور غالباً پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت خود کو کہتے ہیں، کیا واقعی ہے یا کہ یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہیں، بلکہ اس عالم تک کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں. لیکن وہ فیصلہ تو غالباً عوام ہی کرتی ہے. اور عائشہ رشید سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ملک ہمارا کس سمت جا رہا ہے، آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں، اس ملک کی معیشت ہم نے کیسے بہتر کرنی ہے. غالباً اس وقت آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اپوزیشن ہوا کرتی تھی ماضی میں وہ اب نظر نہیں آ رہی. نہ وہ سونامی بچا، نہ وہ سمندر بچا، نہ وہ اب دریا بچا. اب تو غالباً ندی اور نالوں میں آپ تقسیم ہو گئے، آپ کے لوگ چلے گئے، لوگ ٹوٹ گئے. اب وہ احتجاج میں وہ مزہ نہیں ہے. کیا یہ سارا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے؟ عائشہ دیکھیں، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اپنے توسط سے، اور آپ نے اپنے مارننگ شو میں ہمیں عزت افزائی کی ہماری. لیکن سب سے پہلی بات آپ کو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی جو یہ جماعت ہے جسے بانی پی ٹی آئی کی جماعت، عمران خان کی جماعت کہتے ہیں، اس جماعت کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اوورسیز سے لے کر پاکستان ہمارے لوگ جنہوں نے 8 فروری کو عمران خان کو چنا. ابھی تو حکومت فارم 47 کی ہے نا. اچھا جی بالکل. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح سے انٹرنیٹ بند، ٹھیک ہے، موبائل روز بالکل. پھر وہ مجھے تو 18 یاد آ جاتا ہے نا، اس ٹائم پہ RTS بند ہو گیا تھا، آپ کو حکومت دے دی گئی تھی پلیٹ میں رکھی ہے 18 میں. وہ اگر ایسا کہیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ مہربان تھے، اس بار کسی اور کے ساتھ تھے. نہیں، لوگوں کی مہربانی اس بار عمران خان کے ساتھ تھی. اور پہلے جو خان صاحب کو اگر آئے تھے، دیکھیں ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی نیا ایک وزیر اعظم چنیں. تو اس وقت وہ ٹائم تھا کہ عمران خان کا ایک پہلا تھا کہ ان کو رول پلے کرنا تھا اس پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے عمران خان نے اپنا ہمارا نام روشن ہی کیا ہے. کیسے روشن کیا خان صاحب نے نام بتائیں، یہ بھی ہمارے لوگوں کو. دیکھیں، ناموں سے رسالت کی بات کرنے والا، امت مسلمہ کو پوری دنیا میں عزت دلانے والا کون؟ یہودی ایجنٹ اس کو کہا مولانا فضل الرحمان نے. کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا
کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو ہم بھی بہت کچھ مولانا صاحب کو کہہ سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا مفاد اگر ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو بس ٹاٹا بائے بائے۔ تو پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ایک خوبصورت ملک ہے، تو اپنے دلوں کو بھی خوبصورت بنائیں، اس ملک کے مفاد کی بات کریں، اس ملک کو ٹکڑوں میں نہ بانٹیں، یہ صحیح نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ میں اس ملک کے لیے تو پھر آج چونکہ آپ خاتون رہنما ہیں، اور پھر یہ ہمارا جو شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے، ویکینڈ میں نا لوگ تیکھی تگڑی گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ کے ہمارے فارمر وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے اوے میں زرداری تینوں نہیں چھڑاں گا۔ بالکل، تو کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا تھا کہ یہ ابے تبے والی زبان استعمال کرتے اور سب کو چور اور خود کو فرشتہ؟ دیکھیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اتحاد بھی کیا، مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے لوگ بیٹھے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنے ساتھ رکھ کر اگر کسی کو بدل سکتے ہیں تو خان صاحب نے ایک چیز اپنے ساتھ جوائن کرنے کی لوگوں کو دیکھیں، جب آپ نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، پھر وہ علیحدہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں سنوائی نہیں تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی خان صاحب کی ایسی ادا، کوئی ایسا کام ان کا جو آپ کی نظر سے یار یہ غلط کیا خان صاحب؟ نہیں، مجھے تو خان صاحب کے لیے کوئی ایسا کام غلط نظر نہیں آتا۔ وہ اس لیے یہ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں ان کی پارٹی کی ممبر ہوں یا میں یار میرے وزیر اعظم سے یہ یار یہ غلطی ہو گئی، یار یہ فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیتے۔ نہیں، دیکھیں، ہم بے نظیر صاحبہ کی بہت عزت کرتے ہیں، دیکھیں، اور ہم اپنے اگر خاندان کو بھی دیکھیں تو ہمارے لوگ بھی آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ جب آپ اچھا، وہ خان صاحب پہ ایک یہ الزام لگتا ہے وہ میتوں پہ نہیں جاتے، وہ نعیم الحق انہوں نے اتنا بڑا ان کا ساتھ دیا، وہ ان کی میت میں بھی نہیں گئے؟ نہیں، دیکھیں، میت میں نعیم الخان، دیکھیں اندرونی کیا معاملات ہیں تو یہ تو آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ کام اپنے کسی بھی پارٹنر سے نکال کے پھر ان کو کہتے ہیں چل بیٹا آگے بڑھ۔ نہیں، ایسا کچھ سیلفش آدمی ہیں۔ نہیں، اگر یہ کوئی اگر ان کو سیلفش کہتا ہے، اگر وہ سیلفش ہوتے تو کیا آج وہ قید میں ہوتے؟ ان کے لیے تو بڑا آسان ہوتا باہر نکلنا، اتنی مشقت۔ نہیں تو وہی جنرل باجوہ ان کے سر کا تاج تھے، پھر انہی تاج کو انہوں نے پیروں میں روندا۔ نہیں تو اس تاج نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے نا، جس کو ہم نے سر پر بٹھایا یہ سوچ کر کہ چلے اگر ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے ہمیں فائدہ بھی تو ہونا۔ جو کام بارڈر کا ہے وہ کام آپ اگر حکومت میں آ کر کرنے بیٹھیں گے تو پھر اس کرسیوں کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ یاد کرنا تھا جب یہ آپ کو حکومت پلیٹ میں رکھ کے ملی تھی، جب خان صاحب کہتے تھے میں اور باجوہ صاحب ایک پیج پر ہیں، اس وقت وزیر اعظم صاحب ماتحت تھی ایز پر کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان، وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ان کو کہیں آپ جی بارڈر پہ جائیں۔ جب وہ گھر آ گئے پھر آپ لوگوں کو بارڈر یاد آ گیا۔ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے؟ نہیں، منافقت بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی فوج کو عزت دی، انہوں نے کہا کہ چلیں اگر وہ ہمارے ساتھ مشاورت کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں یا وہ پیار محبت سے اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اقتدار ملا ہے یا جس کرسی پر ہمارا حق ہے، اگر اللہ پاک نے ہمیں اسے چلانے کے لیے وہ کرسی دی ہے باعزت طریقے سے، اگر وہ اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے ان کا ساتھ اگر چاہا لیکن وہ ساتھ برقرار نہیں رہا نا، تو لوگ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جنرل باجوہ سے ڈائریکٹلی کوئی ان کا کوئی ذاتی دیکھیں سوچ کے زاویے ہوتے ہیں نا، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ اگر اس کو ہم اس زاویے سے سوچیں کہ شاید ہمارے اداروں کو پتہ چل گیا کہ ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ معیشت صحیح نہیں کر سکیں گے، یہ جو کہتے تھے ہم نہیں کریں گے وہ یہ کرتے ہیں، یہ کہتے تھے ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے انہوں نے اٹھایا، یہ کہتے تھے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے یہ لوگ گئے۔ سب تو وہ آپ لوگوں نے کام کیے جو آپ کہتے تھے ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، دیکھیں، جب آپ اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں نا، پھر آپ کو بہت ساری پالیسیز کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے اس وقت عوام کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم اس وقت سائیکل پہ گھومیں گے، ہم سارے شاہانہ اخراجات چھوڑ دیں گے، ہم گورنر ہاؤسز گرا دیں گے۔ اس وقت جب یہ میں اعلانہ سنتا تھا میرے اندر ایک ول جاگتی تھی، کہتا تھا یار وزیر اعظم تو ایسا ہونا چاہیے۔ پھر میں نے جا کے ایک ووٹ دیا، پھر مجھے پتہ چلا یہ بھی تو ویسا ہے۔ ویسا کیسا ہے؟
جو قید میں ہے وہ ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے مشقت برداشت کر لی وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اگر کہہ رہے ہیں اس حکومت کے لیے ایک بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کا ایک مقصد تھا پاکستان کو چلانا، زبردست، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو چلانا ان کا مقصد تھا، نہ کہ اپنا مفاد ان کا. اگر ان کا مفاد مقصد ہوتا آج وہ قید میں نہیں ہوتے، اور قید میں ہوتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھ لیں پورے پاکستان میں ایک محاذ ہے عمران خان کے لیے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کسی سے بھی کوئی ڈیل نہیں کی. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اب یہ دو طرح کی ایک بحث ہے اس ملک میں ہمارے. حکومت کہتی ہے خان صاحب ہاتھ جوڑ رہے، پیر پکڑ رہے، مینو چھڈ دیو، لیکن ان کے سپورٹر اور کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب نہ بکا ہے، ڈٹا ہوا ہے، وہ کسی بھی معاملے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، چاہے اس کی لاش نکلے، وہ اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرے گا. چلے جی چوہدری صاحب، چونکہ آپ بزنس مین ہیں، آپ لوگوں کا اسٹیک ہے اس ملک میں، کئی لوگ آپ کے امپلائے ہیں. ہر بزنس مین، ہر سول سٹیزن، ہر پاکستانی چاہتا ہے اچھا حکمران، لا اینڈ آرڈر اچھا ہو، ہمارے بجلی کے بل بھی کام آئے، ہمارے پاس پانی بھی ٹائم پہ ہو، جو ضروریات زندگی ہیں وہ ہمیں اچھی ملیں. آپ کن الفاظ میں خان صاحب کو یاد کرتے ہیں؟ ساجد صاحب بہت مہربانی. اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ عمران خان دلیر تو ہے، ٹھیک ہے، بہادر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. وہ ہاتھ پاؤں نہیں جوڑ رہا، مجھے نکالو جیل سے، مجھے چھوڑو، نہیں. اچھا ورلڈ کپ بھی اس نے ہمیں جتوایا ہے. ٹھیک ہے، چلو ہم نہیں وہ تو سر کرکٹر تھے نا، میں سیاست ایک الگ ایک. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا کام ہے نا، یہ خان صاحب کے بس کی بات نہیں تھی اصل میں نا. اب جہاں تک محترمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2018 میں وہ کیسے آئے تھے، اور ابھی جیسے گورنمنٹ ویسے ہی وہ بھی آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ بس وہ فارم اس ٹائم 45 کے ذریعے آئے تھے، ابھی 47 کے ذریعے آئے. مطلب یہ آپ آسان کر دیں نا، عائشہ رشید چونکہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہیں، چودھری فاروق الحسنات صاحب عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، باجوہ صاحب لائے تھے، سارا کام فیض حمید صاحب نے کیا تھا. اوکے، یہ چیز دیکھیں اب آپ کھول رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. ووٹ نہیں دیا تھا لوگوں نے اس ٹائم، کراچی، اہل کراچی نے ووٹ نہیں دیا تھا. ووٹ نہیں ملا سر جی 13 تو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں. وہ پھر جن بھوت آ گئے نا، جن بھوت آ گئے، انہوں نے ووٹ کر دیا. مقصد یہ تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، ان کو کھڑا کرنا ہے. لیکن جو لائے تھے وہ ان کو تھوڑے ٹائم بعد ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. اوکے، ادھر عمران خان وزیر اعظم ہے، ہماری چائنا سے نہیں بنتی ہے، ہماری سعودی عرب سے خراب ہو جاتی ہے، ہماری بنگلہ دیش سے نہیں بنتی. مطلب کس پڑوسی ملک سے ہماری بنی؟ سب سے ہماری. خان صاحب گئے تھے نا روس آپ کو سستا پیٹرول دلوانے. اب دیکھو نا، روس گئے، پھر آپ لوگوں نے کیا کیا خان صاحب کے ساتھ؟ کدھر گیا وہ پیٹرول؟ لے آئے پھر پیٹرول؟ ملا تو نہیں، مجھے نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا. وہ جو لاکھ گھر ملنے تھے وہ مل گئے. وہ تو عائشہ وہ کہاں ہیں وہ گھر بار؟ دیکھیں کرونا بھی آیا تھا، خان صاحب کے دور میں کرونا بھی آیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھوکا اپنے گھر میں نہیں رہا. مصیبتیں آئیں بہت، ہاں، کورونا جیسی مصیبت آئی. اور میں بزنس مین ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو خان صاحب والا دور ہے نا، حالانکہ میں پسند کرتا تھا خان صاحب، تو اچھا میرے والی تو فیلنگز نہیں کرکٹ تھی یار، یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں قسم سے مزہ آ جائے گا اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں رونا آتا تھا جتنا ٹائم ان کی گورنمنٹ رہی. ہم ایک ایک دن ایسے جھولیاں اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ کب ہمارے پہ جو ہے نا یہ جائے. یہ کنڈیشن. عمران خان کے جانے کی دعائیں کرتے تھے آپ؟ ایسی کہ ہمیں ایک چوکر کی بوری، میں تو اپنی بات کروں گا کہ ہمیں اگر ویسے مل رہی تھی 1300، خان صاحب کے دور میں وہ ہماری چلی گی 2400 پہ 2500. اسی طرح گندم کا ریٹ ڈبل سے اوپر چلا گیا. آج کہاں ہے ریٹ؟ آج تو وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی حکومتیں ہیں، سمجھدار لوگوں کی حکومتیں ہیں. آج آپ مطمئن ہیں؟ میں 100% ہوں. 100%. آپ نہیں، میڈم سے پوچھ لیں کہ گندم کا ریٹ یہ گورنمنٹ سے پہلے کیا تھا اور آج پیٹرول کہاں پہنچا ہے آج یہ بتائیں. پیٹرول بھی خان صاحب کی گورنمنٹ سے کم ہی ہے، اوپر نہیں. مجھے ایگزیکٹ میرے پاس فیگر نہیں، میں سیاسی آدمی ہوں سر. اس ٹائم پہ پیٹرول ہمیں 150 140 کا مل رہا تھا، ابھی ہمیں 300 تک کا مل رہا ہے.
سر میں ویسے ایک 250 بات میں بتاتی میں سیاسی چلوں آدمی کہ میں نہیں ہوں۔ سیکرٹری ویلفیئر ہوں اور ویلفیئر کے حوالے سے بھی میرے پاس یہ معلومات ہے کہ آپ پورا سندھ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سندھ کے لوگ وہی پرانے دور پر چل رہے تھے، کل بھی بھٹو زندہ ہے اور آج بھی بھٹو زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو کا نواسا تو پھر آپ برسی کس چیز کی اصل میں مناتے بھٹو ہیں؟ کا نا، بھٹو کا جو ہم زندہ کہتے ہیں نا، بھٹو نہیں، کا اگر نظریہ بھٹو- زندہ ہے۔ نہیں، بھٹو کا نظریہ زندہ ہے۔ اچھا، بھٹو بھٹو کا نے نظریہ زندہ ہے۔ اسٹیل مل ہمارے پاس چونکہ تو جو ہمارے بھٹو حلقے کو میں ووٹ آتی دینے ہے، والے لوگ تھے وہ بیچارے اسپتالوں میں آج رپورٹ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ڈیلیوری کیس خراب ہوئے، ان کے پاس آلات موجود نہیں تھے، مطلب یہ اس طرح کا نظام۔ آپ بتائیں وہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں آج وہ کہیں گے کہ ہم نے بھٹو کو جو ووٹ دیا، جو زرداری کو ووٹ دیا، کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں یہ نہر کنال کے اوپر جو ڈسکس ہوئی، ہمارے پانی کا سودا، آپ بتائیں ہمارے ملک کو پانی سے محروم، آپ جو کر سکتے ہیں کرپشن آپ کریں، ٹھیک ہے، عوام کو جو سکون، آپ تو کہہ رہے ہیں نا عمران خان کے دور میں آپ لوگوں کو تکلیف تھی، آج کیا ہے؟ آج تو آپ عوام کو سکون دیں۔ ایک بچی کے ساتھ لیاری میں زیادتی ہو گئی، وہ وائٹ سیل کے لیے آج بھی مجھے فون کر رہی ہیں، میڈم آپ آئیں ہمیں وائٹ سیل کا بندوبست کر کے دیں۔ تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کے سندھی لوگ تکلیف میں ہیں، آپ سندھیوں کو آپ ابھی دیکھ لیں، آپ کہاں تک یہ ان کی گورنمنٹ پیپلز میں، پارٹی تو بے نظیر صاحب تو چاروں صوبوں کی زنجیر ہے نا، وہ تو سندھ کی تو نہیں ہے نا۔ چاروں صوبوں کے، لیکن مین تو سندھ سے ان کو زیادہ ووٹ ان کا بینک ہے۔ تو پھر وہ NICVD دیا نا انہوں نے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کے وہاں کے وڈیروں سے پوچھیں کہ انہوں نے جو اندر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال بنایا ہوا ہے۔ 4 8 9 10 وڈیرے آپ نے پورے علاقے میں اپنے کیے ہوئے ہیں، ان کا ایک پورا مافیا ہے جو ان کو شہروں کو وہ چلا رہا ہے، عوام وہی۔ غالباً عائشہ رشید، غالباً یہ آپ شاید پرانی بات کر رہی ہوں، لیکن نہیں، اب میں تو ایسا ابھی نہیں کی ہے۔ بات کر رہی ہوں کہاں سر جی، کس میں شہر سندھ کی کی سیکرٹری ویلفیئر ہوں، اچھا۔ پورے سندھ میں ہمارا جو ہے۔ نہیں، اب تو وہ جو وڈیرا کلچر تھا وہ تو غالباً تقریباً ختم ہے۔ اب تو ہر آدمی باشعور ہے اور اس کے پاس موبائل فون ہے، وہ وڈیرے سے نہیں ڈرتا۔ بالکل، اب ان میں شعور آنا شروع ہو گیا نا، میں آپ اور سے یہی خان تو صاحب بات، وہ خان صاحب نے شعور دیا ہے۔ بالکل بالکل، اور آپ چلیں میرے ساتھ، آپ خود دیکھیں وہاں جا کر کہ وہ لوگ کہتے ہیں عمران خان، وہ بالکل پردے میں خواتین اساں ووٹ ڈیندا سی عمران خان کے، وہ کیوں کہتی ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ بچہ جانتا ہے عمران خان، بچہ آج کا بچہ بھی کہہ دے گا کہ عمران خان۔ میں نے خود ڈور ٹو ڈور کمپین کی جس وقت الیکشن کے دوران، ابھی تو آپ یقین جانیں، وہ میں نے ایک بچے کو پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ جیل میں ہے، یہ قید میں ہے، یہ ایماندار ہے، بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ ایماندار ہے۔ پھر میں نے کہا یہ ہے کون؟ بڑا اس نے سوچا، ہاں عمران خان، مطلب اس کی زبان پر آیا عمران خان۔ یہ ہماری جیت ہے، آپ یقین کریں، آپ 47 کی حکومت اپنی بالکل برقرار رکھیں، لیکن عوام نے اپنا وزیر اعظم چن لیا ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ چلیں اب آگے کیا ہوگا یہ بھی وقت بتائے گا، اور الیکشن پھر آئیں گے، پھر چناؤ ہوگا، سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے، سب اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور بالکل رائے کی آزادی ہے، اور بینگ پاکستانی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی آئے اس ملک کی بہتری کے لیے آئے۔ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں ہم لوگ بڑے حساس مزاج لوگ ہیں، ہمیں سیاسی کیمپین میں سیاستدان بڑے بڑے نعرے لگا کے امید پیدا کرتے ہیں، ہمیں وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم علاج معالجے کی سہولتیں دیں گے، ہم آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ، آپ کے گھر کے پاس ہی ہم ہاسپٹل بنوا دیں گے، گورنمنٹ اسکول بنوا دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، حکومت آنے کے بعد وہی لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے اپنے لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں جی کتنے جی MNA صاحب، وہ جی اسلام آباد ہیں، وہ نہیں ہیں، منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ حلقے میں نہیں ہیں، وہ اسمبلی میں ہیں، ان کو صدر صاحب نے بلایا ہے، پھر وہ 5 سال اس حلقے میں وہ صاحب نہیں ہوتے۔ جب یہ اقتدار جانے والا ہوتا ہے پھر وہ آتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ کتنے وہ اپنے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو اپنے ان کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، ذرا پتہ کریں کتنی میتیں ہو گئی ہیں، ہم نے ایک ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ اٹینڈ کرنی ہے میتیں، ہم نے 2-4 دن اپنے حلقے میں لگانے، سب کو دعائے خیر کرنی ہے، اور پھر یہ ہماری بولی عوام کہتی ہے وہ جی میرے پاس فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ دعائے خیر کی ہے، تو اب پھر میں انہی کو ہی ووٹ دوں گا۔ پرفارمنس کا ووٹ ہونا چاہیے چوئی صاحب، ہم پرفارمنس کا ووٹ نہیں دیتے۔ بس بات یہی ہے کہ ہم ایک تو یہاں پہ سب سے بڑی، اگر پرفارمنس پہ ووٹ ہو پھر تو یہ سارے لیڈر ہمارے سیٹ بھی ہو جائیں، صحیح بھی ہو جائیں، ابھی مقابلہ بھی ہو، ہیلدی یہ سمجھتے ہیں کمپٹیشن کہ یہ ہو، ساری بھیڑ بکریاں ہیں، ہاں، اور ہم جو بھی کریں
हमें कोई पूछने वाला नहीं है, और जब इलेक्शन आएगा तो ये सब वोट हमें ही देंगे, हमारी रियाया है, कहाँ जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस पता, अच्छा पंजाब में मैंने देखा है कि फिर भी ना सिंध से रिजल्ट थोड़ा चेंज आता है, वहाँ पे चेंज आता है। अच्छा वैसे पंजाब में गालबन पीटीआई ने जड़ नहीं पकड़ ली, हालांकि किला होता था नून लीग का सर। बस वो जो शुरू में बात की ना, अब नेक्स्ट रिजल्ट में शायद ये ना बिल्कुल चेंज होगा, बहुत चेंज होगा। और पंजाब में ना असल में हमारे जो वो उनका भी बड़ा असर होता है ना। तो अभी ज़ाहिर है पहले उनकी जो सोच थी कि यार इमरान आएगा ये करेगा वो अब उनको पता है कि यार इमरान ने जितने चंद चढ़ाए ना वो कंडे उड़ते ही चुन रहे हैं ना। अच्छा 2019 में भारत हम पे हमला कर रहा है, हम जहाज गिरा भी रहे हैं तो दूसरे दिन हम भागा भागी अभिनंदन को वापस कर रहे हैं कि यार कहीं भारत हम पे हमला ना कर दे। और वही हमला इस दफा वो करता है, 6-7 जहाज भी घुमा बैठता है और 2-3 घंटों में। सर मैं इस बार की वो कहते हैं ना जी, वो हम सुनते थे बड़ों से, सारी आप छोड़ दो जो सब बड़ों से सुनता था मैं, 71 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, वो सारी हमने सुनी है, किताबों में पढ़ी, ये देखी हमने आंखों से देखी। हाँ सर ये मैंने तो देखा सर, मैं तो बच्चों को सुनाऊंगा ये किस्से कि हमने 2-3 घंटों में भारत को सर घुटनों पे ला के खड़ा कर, वो हाथ जोड़ा था, बस भाई मैंने नहीं लड़ना। इसमें वैसे जो सही बात ये है कि हमारी कोई इमरान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी पार्टी या उसके मतलब हमारी आर्मी के खिलाफ चल रहे थे, खिलाफ इनके लोग लगे थे, को बाहर से को अंदर से। जितनी भी दुश्मन भी हो तो वो जंग के दौरान वो फिर अपनी आर्मी पे वो नहीं। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। अच्छा आयशा आगे अब क्या करना है, क्या आपकी पॉलिसीज हैं? गालबन मेरी इत्तलात के मुताबिक अब फिर एहतजाज की सियासत शुरू होगी। देखें हमने अपनी जो है यूसी वार्ड और डिस्ट्रिक्ट से लेकर तमाम जितने भी हमारे जो इमरान खान को चाहने वाले लोग हैं, आवाम तक शहूर पहुंचाना है और पहुंच चुका है। लेकिन उस शहूर के लिए हमें अपनी एक मुहिम जो हमने हमारे सिंध के सदर हलीमा दिल शेख साहब ने, इमरान खान साहब को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखते हैं चूँकि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं और आपका वो लीडर है, इसके अलावा कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में आपको पसंद है? नहीं देखिए मुझे कोई भी नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। हाँ लेकिन बजाते मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊंगी, जब बेनज़ीर साहिबा आई थी ना, जब उन्होंने वो एक पाकिस्तान में उन्होंने लैंड किया था, जिस तरह से वो रोई और जिस तरह, तो वो लगा था कि ये बन के आई हैं। जी बिल्कुल, मतलब एक उम्मीद थी। लेकिन आप देख लें उनके साथ बिलावल से उम्मीद है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जूनियर भुट्टो से उम्मीद है? नहीं मुर्तज़ा साहब के साहबजादे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए ख़ानदानी सियासत तो होनी भी नहीं चाहिए। क्या खान साहब ने अपने बच्चों से ये कहा कि आप सियासत संभालें? खान साहब ने अपने ख़ानदान को कहा कि आप सियासत संभालें? खान साहब जैसा लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। और खान साहब को निकालना इस वक्त हमारा मकसद है। जो आपने मुझसे मकसद पूछा, उनको बाहर लाना है। नहीं कैसे निकालेंगे आवाम आप? उसके लिए अदालतें हैं, वो अदालतें केस ऐसे थोड़ी है कि आप लोग ऐसे आवाम अदालत लेके जाएंगे, कानून की बात कर रहे हैं आप, कानून है आप जेल तोड़ेंगे और बाहर ले आएंगे ऐसे? नहीं आप ये बताएं ना, ये कानून कहाँ है? समात पे समात, समात पे समात। आप तो देखिए सॉरी माजरत के साथ चूंकि मैं भी छुट्टी पर चले छोटा सा तारीख का तालिब इल्म हूं, क्या ये तारीख पे तारीख भुट्टो से लेके बड़े बड़े अकाबरीन ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, सब ने फेस की हैं, तो ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है, इन्होंने भी फेस करना है कानून नहीं को। लेकिन केस क्या है? अल खादिर ट्रस्ट मुफ्त तालीम दी जा रही थी, आफाक अहमद बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही थी। हकीकी से उनका ताल्लुक है, एक बिल्ली गाड़ी के नीचे आ जाती थी, उन पे वो भी केस हो जाता था। ये तो तारीख है। तारीख इमरान खान के लिए तारीख कुछ और है। अच्छा। इतना लंबा कोई रहा, 14 साल की कैद। अच्छा आप मुझे बताएं क्या नवाज शरीफ साहब को सजा नहीं सुनाई गई थी? आज कहाँ है वो? क्या हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, देखिए हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो वैसे भी इज्जत रखता है क्योंकि इस मुल्क की बका के लिए उसने बात की, इस मुल्क के लिए बात की, और आज इस मुल्क के लिए वो कैद में है। तो क्या उसका इतना हक नहीं है कि अगर आप उस पर कोई केस बनाते हैं तो अदालतों पर वो टाइम, वो जज खड़े हों, भाई सुनवाई तो हो। तो क्या आवाम ये नहीं देख रही? तो वो तो अदालतें फैसला करेंगी, जजेस फैसला करेंगे। अब आप अवाम जो आप सपोर्टरान हैं, नहीं, अगर अब जजेस और कानून अगर साथ नहीं देगा
तो अब आप देख लें आवाम बाहर निकलेगी। क्या करेंगे? बाहर निकल के जलाओ घिराव करेंगे? नहीं, जलाओ घिराव तो हमने पहले भी नहीं किया, हमारी जमात ही अमन की जमात है। अच्छा। हम ये जो हम पर जो प्रोपोगंडा बनाया गया है ना, जो तो आप ये देखिए हमारे लोग कितने मरे हैं। और आप हमारा प्रोटेस्ट ऐसा होता है कि अगर हम किसी प्रोटेस्ट में बाहर निकलते हैं तो पहले ऐसा लगता है मुहाफिज जो हमारे हैं वो हमारे ऊपर ऐसे कि जैसे कोई हम पता नहीं कहाँ के कोई एक दहशतगर्द आ गए हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को, ये दहशतगर्द की जमात समझने लगे और हम दहशतगर्द हैं। चले, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल आप दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन जो 9 मई को सानहा रूनुमा हुआ था इस मुल्क में, मैंने जो फुटेजेस देखी थी इन गुनहगार आंखों ने कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे वर्दी में पहने हुए मलबूस हमारे कांस्टेबल, हमारी आर्मी की गाड़ियां जब गुजर रही थी तो डंडे उठाए हुए उन पे सोटियां पड़ रही थी, उन लोगों को मारा जा रहा था और वो सब्र से अपनी गाड़ियां लेके जा रहे थे। फिर हमने देखा कि मुजस्समे भी तोड़े गए, फिर हमने देखा कि कोर कमांडर हाउस में भी लोग गए, फिर माफिया तलाफियां भी हुई, फिर हाथ भी जोड़े गए कि हमसे गलती हो गई। हमारा काम नहीं था। ये कौन लोग थे? ये इन्हीं के लोग थे। ये फरिश्ते थे। ये फरिश्ते थे। ये फरिश्तों ने किया। नहीं, इमरान इन्हीं के साहब, लोग इमरान साहब थे। का ये इन्हीं के लोग थे। बजाते आप बिजनेसमैन है, लेकिन आज समझ आप मुझे समझ आ रही है कि आप किसकी मुखालफत में है। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं आखिर में मैसेज क्या देंगे, क्योंकि आपने आखिर में ज्वाइन किया, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगी कि आप ये देखिए हमारी बुजुर्ग यास्मीन राशिद, हाँ, जो उनके साथ कैंसर की मरीजा के साथ हुआ, वो ठीक था? जो बेनजीर साहिबा के साथ हुआ वो ठीक था? नहीं, वो भी ठीक नहीं था। नहीं तो ये सियासत करनी है तो जी सबको उनके फेस साथ करना तो है। ठीक ये नहीं था, उनको तो पहुंचा दिया ना, उनको तो डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो किसने पहुंचाया? देखिए आप समझदार हैं, अब छोड़ दें इस बात को। देखिए आप जब वो घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला हिसाब किताब है, आप ये छोड़ दें। मैसेज आवाम बहुत समझदार है, आवाम नौजवानों को मैसेज दें। गालिबन नौजवानों की ज्यादा तादाद आपके साथ है जी, बिल्कुल। क्या उनको मैसेज देंगी कि कैसे सरवाइव करें? देखिए मैं सिर्फ अपने तवस्सुस से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवस्सुस से यही कहूँगी कि हमारे मुल्क को हमारे इस इमरान खान की ज़रूरत है जो इस वक्त कैद में है, और हमारे मुल्क की बका और सलामती के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क के साथ जो ये लीडर जुड़ा हुआ है उसकी कदर करनी पड़ेगी, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। चलें जी, ये मैसेज था। और गालिबन चौधरी साहब से मैसेज, चौधरी साहब मैसेज क्या देंगे नौजवानों को? बस भाई साहब, मैं तो अपने नौजवानों से ये कहूँगा कि ये सब आपको यूज़ करते हैं, जितने भी लीडर हैं टिशू पेपर की तरह यूज़ करते हैं और टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। सबसे पहले आप अपना मुस्तकबिल देखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, अपने माँ बाप को देखें, और उसके बाद फिर जो आपको अच्छा लगे उसको देखें। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादाबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, फ़ायदा कामरान, हमारे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। और गालिबन आखिरी सेगमेंट में हमें आयशा रशीद ने ज्वाइन किया, बड़ी तीखी तगड़ी उनसे हमारी गुफ्तगू रही। और गालिबन हमारे मुल्क में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हुक्मरानी की है, बहुत सारी पार्टियाँ अभी भी कर रही हैं, मिली जुली हुकूमतें बनती हैं अफ़ाम व तफ़हीम के साथ। चूँकि जमहूरियत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, जिससे मुफाहमती हुकूमतें बनती हैं, और फिर जब 2, 3, 4 कोलिशन गवर्नमेंट के साथ ये हुकूमत चलती है तो फिर वो जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता। फिर यही पार्टियां जब अपोजिशन में आती हैं तो कहती हैं जी वो मैं भी तो था लेकिन वो फलां साहब भी थे मेरे साथ। फिर उनसे पूछो, कहते हैं नहीं जी वो हम तो नहीं थे, वो कसूरवार था। इसका भी हमें कुछ करना होगा कि फिर एक्सेप्टेंस का एक बड़ा फुकदान है हमारी सोसाइटी में। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मैं बहादुरी का मुजाहरा करूं, मैं कहूं हाँ बीइंग अ ह्यूमन मुझसे मिस्टेक हो गई। इंसान गलतियां करता है, इंसान कब्र तक सीखता है, आखिर तक इल्म हासिल करता है, तो गलतियां भी आखिर तक ही करेगा। और फिर गलतियों पे पछतावा होना चाहिए, गलतियों पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, फिर हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ये मुल्क होगा तो सियासत भी होगी, अगर ये घर ही नहीं होगा तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हम चारपाई फुटपाथ पे जाके रखेंगे। तो ये घर को हमने जलाना नहीं है सर, इस घर को बनाना है। इस घर के अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो हमने इसकी और इमारतें खड़ी करनी है और फ्लोर बनाने हैं मोहब्बत भाईचारे के साथ। जिस तरह कराची गनी परवर लोगों का शहर है, बगैर रंग नस्ल लैंग्वेज की यहाँ पे सब लोग बसते हैं और हर आदमी आने वाले को रिस्पेक्ट देता है। इस शहर के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, मजहबी मामलात से, फ़िरका वारियत से, लैंग्वेज कल्चर से,
لوگوں کو لڑوانے کے لیے, دوریاں پھیلانے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اس طرح کے حربے. لیکن ہم نے اس ساری چیزیں گھوم پھر کے, جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے اپنے فیوچر, اپنے کیریئر, اپنے لوگوں کو دینا ہے, اور اس پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کی تعمیر, ترقی میں کچھ کردار ادا کرے گی. اللہ حافظ.